السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. انتہائی قابل عزت، قابل احترام، قابل قدر بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں اور میرے عزیز دینی ملی بھائیوں، جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ آج کے اس مبارک محفل میں ہم جس موضوع کے تعلق سے بات کریں گے وہ موضوع ہے جنت کیسی ہے. جنت کیسی ہے؟ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ مجھے اللہ رب العالمین حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، بعد ازاں ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. میں اپنی بات شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ آپ لوگ جو ہے تھوڑا سا قریب آ جائیں، پیچھے جو ہے وہ بھی حضرات اگر قریب آ جائیں گے تو اچھا رہے گا، بہت مناسب رہے گا. یہ ریکویسٹ ہے. ویسے آپ لوگوں کی جو سہولت ہو، جس میں آپ لوگوں کو آرام ہو، وہ آپ اس حساب سے بیٹھیں. میں اپنی بات کی شروعات اس حدیث سے کروں گا، جو حدیث جسے حدیث قدسی کہا جاتا ہے. حدیث قدسی کے اندر یہ بات موجود ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت کے تعلق سے بات ہے اس میں، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لما خلق اللہ الجنہ، کہ اللہ رب العالمین نے جب جنت کو پیدا کیا، جب جنت کو بنایا، قال لجبرائیل علیہ السلام، تو جبرائیل علیہ السلام سے کہا کہ اذهب فانظر الیہا، کہ دیکھیں میں نے جنت کو بنایا ہے، جا کے دیکھیں، آپ اس کو جائیں وہاں اور دیکھیں. فذهب فنظر الیہا، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام وہاں گئے اور جنت کو دیکھا. ثم جاء، پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام جنت کو دیکھ کر آئے اور اس کے بعد کہا، یعنی اللہ رب العالمین سے کہا جنت دیکھنے کے بعد کہ اللہ رب العالمین، میں تیری عزت کی قسم کھا کے بات کہہ رہا ہوں، میں تیری قسم کھا کے بات کہہ رہا ہوں کہ اللہ رب العالمین تو نے جنت ایسی بنایا ہے، جنت کے اندر ایسی نعمتیں ہیں، ایسی فیسلٹیاں ہیں اس کے اندر کہ اگر کوئی بھی بندہ اس کے بارے میں سنے گا تو اس میں داخل ہونے کے لیے سوچنے لگے گا، وہ اس میں چاہے گا کہ میں اس میں داخل ہو جاؤں. اس طریقے سے جنت کو تو نے اللہ رب العالمین بنایا ہے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اسے مکارہ کے ذریعے سے گھیر دیا. مکارہ مطلب کہ جو چیز ہمارے یعنی انسانی نفس کو جو چیز پسند نہیں آتی، جو نفس کے اوپر بوجھ ہوتی ہے نا. جس طریقے سے ابھی ہمیں کوئی اچھا کام کرنا رہتا ہے تو کہیں نہ کہیں ہم تو اپنے آپ کو نہیں کہیں گے، یعنی اکثر جو مسلمان ہیں ان کو اگر کہا جائے کہ نماز پڑھو تو کیا لگے گا ان کو؟ بوجھ، یعنی بوجھ اس کو مکارہ اس کے کہا جاتا ہے جو نفس جس کو کرنا نہ چاہے، دل نہ چاہے، جس کام کو کرنے کا دل نہ چاہے اس کو کہتے ہیں مکارہ. تو اللہ رب العالمین نے اس کو مکارہ سے جنت کو گھیر دیا. اور اس کے بعد پھر کہا جبرائیل علیہ السلام سے کہ اب جائیں اور اب دیکھ کے آئیں، اور اس کے بعد پھر آ کے بتائیں کیا خیال ہے آپ کا. تو پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام گئے، واپس آئے اور اس کے بعد پھر کہا
کہ اللہ تو نے جنت کو تو ایسا گھیر دیا ہے کہ اب تو اس میں کوئی داخل ہی نہیں ہو پائے گا، یعنی یہ کام مشکل ہو گیا، کام مشکل ہو گیا ہے، اب اس میں جو ہے لوگ آسانی سے داخل نہیں ہو پائیں گے۔ کیا کہا؟ لقد خشیت الا يدخلها احد، مجھے خوف ہے، میں نے دیکھنے کے بعد یہ اندازہ لگا لیا ہے کہ شاید کہ اب اس میں کوئی داخل ہو پائے گا، اس لیے کہ جو ہے انسان اس کا نیچر جو ہے وہ ان چیزوں کو برداشت نہیں کرتا ہے، جو نفس کو نہیں چاہے، جو نفس کو جو چیز اچھی نہیں لگتی ہے وہ چیز کو وہ نہیں چاہتا ہے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اللہ رب العالمین نے تو نے اس کو گھیر دیا ان چیزوں سے، اب مجھے نہیں لگتا ہے کہ اس کے اندر کوئی داخل ہو پائے گا۔ اس کے بعد پھر جہنم کے بارے میں بھی ہے، جہنم کے بارے میں بات تھی، اللہ رب العالمین نے جہنم کو بھی پیدا کیا، اور اس کے بعد پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کہا کہ جائیں دیکھیں جہنم کو اور آ کے مجھے بتائیں کہ جہنم کیسی ہے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام گئے اور دیکھ کے آئے اور کہا اللہ کہ اللہ رب العالمین تیری عزت کی قسم، تیری قسم کہ تو نے تو جہنم کو اتنا خطرناک بنایا، اتنا خوفناک بنایا، اس کے اندر اتنے دردناک قسم کے عذاب ہیں کہ اگر اس کے بارے میں جو بھی سنے گا اس میں داخل ہونا نہیں چاہے گا، یہ اتنی خطرناک، اتنی خوفناک جہنم ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے جہنم کو شہوات سے گھیر دیا۔ شہوات سے مطلب جو ہمارے نفس کو اچھا لگتا ہے، خواہشات جسے کہتے ہیں، خواہشات سے گھیر دیا، اور اس کے بعد کہا کہ اب جا کے دیکھیں اور اس کے بعد آ کے بتائیں کہ کیا ہے، آپ کی رائے کیا ہے اس بارے میں۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، جب انہوں نے دیکھا کہ اللہ رب العالمین نے جہنم کو شہوات سے گھیر دیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ اب تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ سارے لوگ اب جہنم میں چلے جائیں گے، اس لیے کہ انسان کا نیچر ہے کہ وہ اپنے نفس کے حساب سے چلے گا، اپنے مزاج کے حساب سے چلے گا، جو اسے اچھا لگے گا اس حساب سے چلے گا۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ اب ہم اپنے بارے میں اندازہ لگائیں ہم کہ اگر ہم شہوات میں ڈوبے ہیں تو پھر ہم کہاں اپنا راستہ بنائیں؟ اگر ہم شہوات میں ڈوبے ہیں، اپنے حساب سے چل رہے ہیں، اپنے مزاج سے چل رہے ہیں، دین سے کوئی مطلب نہیں، نماز ہو رہی ہے اس سے کوئی مطلب نہیں، اذان ہو گئی اس سے کوئی مطلب نہیں، کوئی دینی پروگرام ہو رہا اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، جو اپنے موڈ میں ہے اس حساب سے اگر ہم کر رہے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ راستہ کہاں چلا جائے گا؟ وہ جہنم میں لے جانے والا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے، آپ اس کا اندازہ ایسے لگائیں کہ اگر کوئی کنواں ہے، کوئی گڑھا ہے، اس کو اگر باؤنڈری لگا دی جائے، اس کو ڈھانپ دیا جائے، ہے نا، اور اس کے بعد اگر کوئی بچہ بار بار وہاں جانے کی کوشش کرے گا تو کیا ہوگا؟ اگر روزانہ اس میں جانے کی کوشش کرے گا تو کیا ہوگا؟ کسی نہ کسی دن آدمی بچہ کھڈے میں چلے جائے گا، نہیں چلے جائے گا، گڑھے میں چلے جائے گا کہ نہیں چلا جائے گا۔ تو ایسی اگر ہم شہوات کے پیچھے پڑے رہیں گے تو کیا ہوگا؟ کسی نہ کسی دن نتیجہ کیا نکلے گا کہ ہم جو ہے جہنم کے گھڑے میں چلے جائیں گے، ہے نا۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے اس طریقے سے جنت اور جہنم کو بنایا، اور اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام سے بات کی، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس طریقے سے بتایا جو میں نے باتیں آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ تو یہاں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جس طریقے سے بیان کیا ہے جنت دیکھنے کے بعد کہ اللہ رب العالمین تو نے جنت کے اندر ایسی فیسلٹیاں اور اتنی شاندار اس کے اندر چیزیں رکھی ہیں، اتنی نعمتیں رکھی ہیں کہ اگر کوئی دیکھے گا اور سنے گا تو اس میں داخل ہونے کی کوشش کرے گا۔ تو حقیقت یہ ہے کہ جنت ایسی ہی ہے اگر ہم اس کی نعمتوں کو دیکھیں گے، جس کا ذکر اللہ رب العالمین نے قرآن میں کیا ہے، اور بہت ہی کم چیزوں کا ذکر کیا اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر۔ جنت کے بارے میں جو نعمتیں ہیں بہت کم کا ذکر کیا ہے، اس لیے کہ سب کا ذکر آپ کے سمجھ میں نہیں آئے گا۔ کچھ چیزوں کو آپ سمجھ سکتے ہیں، ہے نا، ہر چیز کو آپ سمجھ نہیں سکتے ہیں، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے بلکہ ابھی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی قرآن کی، فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، کہ اللہ رب العالمین نے چھپا کے رکھا ہے اس کو۔ جنت ایسی چیز ہے جس کو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں ہے، مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ، کہ جنت ایسی ہے کسی آنکھ نے اسے دیکھا نہیں ہے، کسی کان نے اس کے بارے میں سنا نہیں ہے، اور نہ ہی اس کے اندر کیا چیزیں ہو سکتی ہیں کسی کے دل میں وہ بات آ سکتی ہے، یعنی کوئی تصور نہیں آ سکتا ہے۔ جنت ایسی ہے، تو جنت بہت شاندار ہے، اور اس کے بارے میں کچھ نعمتیں اللہ رب العالمین نے ہمیں سمجھنے کے لیے کچھ نعمتوں کا اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے قرآن کے اندر اور حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانی۔ تو اس ناحیے سے ہم جو ہے جنت کو کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے۔
تو سب سے پہلے جو بات ہمیں نظر آئے گی، یعنی میں یہ کہوں کہ جیسے نہیں انشاءاللہ اگر ہم جنت میں داخل ہوئے، انشاءاللہ ہم جنت میں داخل ہوں، جتنے لوگ یہاں مجلس میں بیٹھے ہیں، جو لوگ بھی اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، انشاءاللہ سب جنت میں داخل ہوں گے. اور جنت ہمارے لیے ہے. جنت کس کے لیے؟ جو اسلام میں داخل ہو گیا. ہم مسلمان ہیں، اسلام میں داخل ہو گئے، مسجد کے اندر آئے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، ہے نا، یہاں پروگرام میں بیٹھے ہیں، تو اگر ہم جنت میں نہیں جائیں گے تو کون جائے گا؟ تو انشاءاللہ ہم جنت میں جائیں گے. جو اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ وہ سارے لوگ جنت میں جائیں گے. جنت میں اب جگہ اگر ہم پہنچ گئے وہاں، اب جنت میں ہمیں سب سے پہلی چیز نظر کیا آئے گی؟ یعنی میں بات وہاں سے اسٹارٹ کروں گا کہ ہم جنت میں ہم کو مل گیا، رزلٹ مل گیا، ہمارے ہاتھ میں رزلٹ آ گیا کہ آپ جنتی ہیں. اب وہ لے کے ہم آگے پل صراط کو کراس کر کے ہم پہنچ گئے، تو اس کے بعد ہمیں کیا چیزیں وہاں پر نظر آئے گی؟ یعنی جنت کے گیٹ کے پاس، مین انٹرنس کے پاس ہمیں کیا چیزیں نظر آئے گی؟ تو وہاں پر جو ہے سب سے پہلی چیز تو آپ دیکھیں گے، ایک ہے قنطرہ کہا گیا اسے. قنطرہ یعنی پل صراط آپ پار کر کے آئے ہیں، تو اس کے بعد ایک چھوٹا سا پل اور ملے گا، برج، ایک برج ملے گی، اسے کہا جاتا ہے عربی میں قنطرہ. انٹرنس سے پہلے، جنت میں داخل ہونے سے پہلے، تو پہلی چیز یہ نظر آئے گی آپ کو. اور اس قنطرہ میں جو برج ہے وہاں ہمیں بہت لمبی چوڑی بھیڑ نظر آئے گی. بہت زیادہ بھیڑ ہوگی وہاں، کراؤڈ جس کے کہتے ہیں ہم، بہت زیادہ وہاں پر کراؤڈ ہوگا. ظاہر سی بات ہے کہ وہاں پہ کون لوگ ہوں گے؟ کراؤڈ کیوں ہوگا؟ اس لیے کہ فرشتے اب آپ کے سامنے ہیں. ابھی تو فرشتے دکھتے نہیں تھے نا، وہاں آپ کو نظر آئیں گے. جنات ابھی یہاں آپ کو دکھتے نہیں تھے، جنات وہاں آپ کو نظر آئیں گے، ہے نا. جتنے جنتی ہیں حضرت آدم علیہ السلام کی قوم سے لے کے اور قیامت تک جتنے جنتی رہیں گے سب وہاں پہ آپ کو نظر آئیں گے. تو بھیڑ نظر آئے گی کہ نہیں؟ بہت بھیڑ ہوگی، بہت بھیڑ ہوگی. اور یہ بھیڑ کیوں ہوگی؟ کہ ابھی بھی آپ جنت میں داخل ہو گئے ہیں، لیکن ابھی بھی کچھ گندگیاں ہیں، ابھی بھی کچھ گناہ ہیں، کچھ چیزیں ابھی صاف نہیں ہوئے. آپ ابھی بھی جنت کے لائق نہیں ہوئے، ابھی جنت میں انٹری کے لائق ابھی نہیں ہوئے ہیں. تو یہ کراؤڈ ہے، یہ جو پریشانی ہے، ظاہر سی بات ہے جب کراؤڈ ہوتا ہے، بھیڑ ہوتی ہے، تو تھوڑا تکلیف ہوتی ہے کہ نہیں تکلیف ہوتی ہے؟ تکلیف محسوس ہوتی ہے نا. تو وہاں تکلیف ہوگی تھوڑی سی، وہ اسی لیے کہ کچھ چیزیں ہیں، کچھ غلطیاں رہیں گی، اس کی صفائی ہوگی، اس کے ذریعے سے اس کی صفائی ہوگی. تو پہلی چیز ہمیں جو ہے وہاں پر بہت زیادہ جو ہے بھیڑ نظر آئے گی. سارے لوگ وہاں پہ رہیں گے، حتیٰ کہ وہ لوگ بھی وہاں رہیں گے جن کے اوپر اگر ہم جنتی ہیں اور اگر ہم نے کسی کے اوپر ظلم کیا ہے، چاہے وہ جانور ہوں، جانور ہی کیوں نہ ہو، اگر ہم نے کسی جانور کو ایسی ستا دیا ہے، وہ جانور بھی وہاں رہیں گے، ہے نا. تو یہ سارے لوگ وہاں پہ رہیں گے، اس لیے بھیڑ بہت زیادہ رہے گی. دوسری چیز ہم جو وہاں پر ایک دیکھیں گے کہ وہاں پر جو شہداء ہیں، جو لوگ شہید ہو جاتے ہیں، ہے نا. شہید میں بہت سارے لوگ ہیں. ایک شہید تو ہم لوگ جانتے ہیں، سب کو سارے لوگ جانتے ہیں. ایک شہید وہ ہوتے ہیں جو مارکے میں، جنگ میں شہید ہوتے ہیں، ہے نا، جو جنگوں میں شہید ہوئے، جنگ احد میں، جنگ بدر میں، یہ شہید، ہے نا. اسی طریقے سے نصوص میں جس کے بارے میں بھی شہید آیا ہے، جو بھی کٹ کے جس کا انتقال ہو، کٹ جائے، جیسے ٹرین سے کوئی گر گیا، حادثہ ہو گیا، تو اس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ شہید ہے، مسلمان ہے تو وہ شہید ہے نا. کرنٹ لگ گیا کسی کو، کرنٹ میں لگنے کی وجہ سے کوئی انتقال کر گیا، شہید ہے نا. اسی طریقے سے کوئی ندی میں ڈوب گیا تو یہ کیا ہے؟ شہید ہیں. تو یہ سارے لوگ ہمیں نظر آئیں گے. کہاں نظر آئیں گے؟ جنت کے گیٹ پہ، انٹرنس پہ. اندر داخل نہیں ہوں گے، باہر بیٹھے رہیں گے، باہر بیٹھے رہیں گے. اس کے بارے میں ہے کہ جنت کے انٹرنس کے سامنے سے ایک نہر بہہ رہی ہوگی، نہر بہہ رہی ہوگی، ہے نا. اس نہر کے کنارے گنبد ہوں گے، گرین کلر کے، سبز کلر کے گنبد ہوں گے. اس گنبد کے نیچے یہ سارے لوگ بیٹھے رہیں گے، جتنے بھی شہید ہیں، شہید جو ہیں وہ لوگ وہاں بیٹھے رہیں گے. اور یہاں یہ جو بیٹھے رہیں گے، یہ ایک بیٹھک ہوتی ہے. جب ہم دوستوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو کیسی بیٹھک ہوتی ہے؟ وہ انجوائے والی. دوستوں کے ساتھ ہم محفل جب بناتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ انس اور راحہ، محبت والی ہوتی ہے. اور ایک اکیلے ہم اپنے روم میں بیٹھتے ہیں صرف آرام کرنے کے لیے. تو یہاں یہ جو بیٹھے ہیں، یہ لوگ جو بیٹھے رہیں گے جنت کے سامنے، نہر کے سامنے، نہر بارک کہا گیا اس کو، نہر بارک کے سامنے جو بیٹھے رہیں گے، یہ محبت والی مجلس ہوگی، انجوائے والی مجلس ہوگی. وہ وہاں بیٹھے رہیں گے اور ان کے لیے صبح اور شام جنت سے کھانا آتے رہے گا نہر کے اوپر.
صبح اور شام، غدوب و معاشی اللہ رب العالمین نے کہا کہ ان کو صبح اور شام جو ہے کھانا ملتا رہے گا، صبح کا اور شام کا. ابھی آگے بات آئے گی کہ صبح تو وہاں سورج تو ہے نہیں، وہاں پر سورج تو ختم ہو جائے گا، تو صبح اور شام کا کیسے پتہ چلے گا؟ آگے جو ہے انشاءاللہ اس کی بات آئے گی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہمارے گھر میں کسی کے ساتھ یہ پریشانی ہے، کسی کے یہاں کوئی عزیز چلا گیا ہے، تو ٹینشن نہ لے. یہ انتقال ہے، یہ انتقال ہے، مرنا نہیں ہے ہمارے یہاں کہ مرنے کے بعد ختم ہو جائیں گے، ایسا نہیں ہے. خالی یہاں ہمارے یہاں انتقال ہے، دنیاوی زندگی سے منتقل ہو کے دوسری زندگی میں چلے جانا، برزخی زندگی میں چلے جانا، پھر برزخی زندگی سے آخری زندگی میں چلے جانا، اور وہی زندگی اصل ہے ہمارے لیے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ پہنچ گئے آپ کے استقبال کے لیے. آپ کے گھر کا اگر کوئی ہے نا، کسی کے ساتھ یہ حادثہ ہو گیا تو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. انشاءاللہ وہ آپ کو وہاں استقبال کے لیے ملیں گے، ریسیپشن پہ رہیں گے وہ لوگ. اگر آپ کے گھر میں کسی کے ساتھ ایسا ہو گیا ہے، وہاں پر وہ لوگ موجود رہیں گے نا، جنت کے نہر کے سامنے ان کے وہ انتظار کریں گے آپ کا. اس کے بعد ایک چیز آپ دیکھیں گے، اور اس میں خاص کر کے خواتین کے لیے جو ہے ایک نعمت ہے، یا خواتین کے لیے بہت بڑی اس میں تسلی ہے. خواتین کے لیے بہت بڑی تسلی ہے، وہ یہ ہے کہ یہاں پر جو بچے انتقال کر جاتے ہیں، چھوٹے بچے جو بالغ نہیں ہوئے، اور ظاہر سی بات ہے اس میں ایک والدہ کے لیے کتنی تکلیف کی بات ہو سکتی ہے. ایک والد کے لیے اگر چھوٹے بچے 8 سال کے 10 سال کے انتقال کر جائیں تو کتنی تکلیف کی بات ہے. لیکن میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ہمارا اسلام ہے، ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم کیسے تسلی لیں. تو ہمارا اسلام ہی بتاتا ہے کہ آپ اس کو مردہ نہ سمجھیں، آپ اس کو مردہ نہ سمجھیں، اس کو آپ یہ سمجھیں کہ آپ کے استقبال کے لیے وہ جا چکا پہلے ہی. جانا تو سب کو وہاں پہ، جانا تو سب کو ہے، کوئی پہلے چلے گیا، کوئی بعد میں چلا گیا، تو وہ پہلے سے چلے گئے. تو اس کو کہا گیا ہے دعامیس الجنہ، دعموس الجنہ اس کو کہا گیا عربی میں، حدیث کے اندر دعامیس الجنہ، یعنی وہ بچے جس کے اندر روح آ گئی تھی لیکن پیدا نہیں ہوئے، یا اگر وہ دنیا میں آ گئے تھے، دنیا میں آنے کے بعد بالغ نہیں ہوئے تھے اور ان کا انتقال ہو گیا ہے نا. تو اب اس میں جو حمل ہونے کے بعد ضائع ہو جاتا ہے، کچھ ہوتا ہے خواتین کے ساتھ، اس میں پریشانیاں ہوتی ہیں، یا بچہ جو ہے نکلا اور دنیا میں آنے سے پہلے آنکھ بند کر کے آیا، تو ٹینشن بہت ہوتا ہے. لیکن آپ کے ذہن میں یہ چیزیں ہونا چاہیے. ہم مسلمان ہیں تو ہمیں جو ہے ہمارے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ یہ گیا ہے وہاں ہمارا انتظار کرنے، اور حدیث کے اندر ہے کہ ان بچوں سے کہا جائے گا کہ آپ جاؤ انٹری کرو، آپ انٹری لیں، آپ لوگ جائیں. بچے کہیں گے ہم نہیں جائیں گے، بچے کہیں گے ہم نہیں جائیں گے، ہم اپنے امی ابو کو لے کے جائیں گے، ہم اپنے امی ابو کو لے کے ہی جائیں گے. اور وہ ڈھونڈ کے لے کے، ان کو کہا جاتا ہے کہ کپڑا پکڑ کے لے کے جائیں گے اپنے ساتھ جنت میں، ویسے نہیں جائیں گے ہے نا. لیکن یہاں پر میں ایک بات بہت وضاحت کے ساتھ بتانا چاہوں گا کہ جنت میں کوئی بھی داخل نہیں ہوگا. جنت میں داخل ہونے کے لیے اللہ نے کہا ومن صلح من آبائہم، صلح یعنی جو اس کے لائق ہوگا، اور جنت میں جانے کے لائق وہی ہوگا جو موحد ہے. اس کو آپ نوٹ کریں، اہل توحید ہی والے جنت میں داخل ہوں گے ہے نا. اور بہت افسوس کے ساتھ میں یہ کہوں گا کہ اگر آج ہم کوئی توحید کی بات کرتے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کیا بات کر رہے بار بار توحید کی. ایک یعنی ان کو عجیب لگتا ہے کہ اس پہ کیوں بات ہو رہی ہے. اگر توحید پہ بات نہ ہو تو کس پہ بات ہو؟ توحید ہی تو انٹری ہے جنت میں. توحید نہیں ہے تو آپ دنیا میں سیاست میں اور دنیا آپ فتح کیے ہوئے ہیں، توحید نہیں ہے، نہیں جا پائیں گے آپ جنت میں. تو بات میں کس کی کروں؟ توحید چھوڑ کے بات کس چیز کی کروں؟ سب سے پہلی چیز، اگر آپ موحد ہیں اور آپ کے بچے جا چکے ہیں تو آپ کے لیے خوشخبری ہے، آپ کے لیے خوشخبری، ہمارے لیے خوشخبری ہے کہ یہ بچے جو ہے ہمیں جنت میں لے جائیں گے، اس کے بعد ہی سانس لیں گے. تو ایک چیز ہمیں یہ چیز وہاں پر نظر آئے گی کہ چھوٹے بچے جو ہیں وہاں پر انٹرنس پہ کھڑے رہیں گے اور وہ اپنے والدین کو جنت میں لے کے ہی جائیں گے. اس کے بعد ایک چیز اور نظر آئے گی، اور یہ جو ہے بہت امپورٹنٹ بات ہے، اس پہ دھیان دینے کی ضرورت ہے. وہ یہ ہوگا کہ کچھ لوگ جو ہے انٹری پہ تو کھڑے ہیں جنت کے، لیکن اندر داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے، ابھی ان کو روک دیا گیا ہے. اب آپ سوچ لیں تھوڑی دیر کے لیے کہ آپ گیٹ پہ کھڑے ہیں، انٹری نہیں مل رہی ہے نا، جنت میں انٹری نہیں مل رہی ہے، کیا گزر سکتی ہے؟ آپ تصور کریں کہ جنت کی انٹری پہ کھڑے ہیں اور جنت میں جانے کا جو اجازت نہیں مل رہی ہے نا. تو ایسا بھی ہوگا، یعنی ایک آدمی کا عمل اچھا تھا
نیک تھا, یعنی جب نیکی اور برائی کو تولا گیا تو نیکی زیادہ تھی تو پل صراط پاس کر کے وہ آ گیا, لیکن ابھی کلیئر نہیں ہوا, وہ ابھی کلیئر نہیں ہے. اس لیے میں جو باتیں بتانے جا رہا ہوں بہت اہم ہے, اور اس میں ہم کہیں نہ کہیں جو ہے اس میں بلا خوف اس میں باتیں کرتے ہیں اور بلا اس کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ یہ بھی کوئی چیز ہے. تو جو لوگ جنت کے پاس روک دیے جائیں گے وہ بہت سارے لوگ ہیں. سب سے پہلے جو بات آئے گی مالداروں کی, مالدار, اور میں اس مالدار کی بات کر رہا ہوں جس کا پیسہ ٹوٹلی حلال ہے. حرام والی کی تو بات ہی نہیں ہے, حرام طریقے سے جس نے مال کمایا اس کی بات نہیں کر رہا ہوں میں, ان مالداروں کی بات کر رہا ہوں حدیث میں جس کے بارے میں آیا ہے جن کا معاملہ حلال کا ہے اور وہ پہنچ گئے ہیں جنت کے انٹری پر, لیکن ان کو روک دیا جائے گا, ان کو جنت میں داخل ابھی نہیں ہونے دیا جائے گا. کیوں روک دیا جائے گا؟ حساب کتاب. یہاں بھی حساب کتاب ہوگا, کہاں سے یہ کمائے تھے, کہاں خرچ کیے اور کیسے خرچ کیے, ہے نا. اب آپ جن کے پاس پیسے ہیں نا, جو سوشل میڈیا پہ دھوم مچائے رہتے ہیں, کچھ بھی دکھاتے ہیں, کچھ بھی بھیجتے ہیں, اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ یہ لائے تھے, ہے نا, اور اس کو خرچ کہاں کیے تھے. تو کیا آپ مطلب اگر کوئی مباح کام میں بھی کیا ہے, خرچ کیا ہے, تو اللہ رب العالمین کے سامنے سے کیا فیلنگ ہوگی اس کے اندر, کیسے جواب دے گا کہ میں جو ہے میچ دیکھنے میں پیسہ لگایا تھا. جیسے آج لوگ میچ وغیرہ دیکھتے ہیں نا, مباح ہے دیکھ سکتے ہیں, لیکن اگر اس میں انہوں نے کوئی واجبات کو ترک کیا تو گنہگار ہوں گے. تو آپ کہیں گے کہ اللہ تو نے پیسہ دیا تھا تو میں نے یہ کرکٹ کے میچ کے لیے ٹکٹ خریدا تھا, یہ حلال ہے, یہ حلال کی میں بات کر رہا ہوں. کیسے ہم جواب دیں گے کہ میں کرکٹ جو ہے, غیر مسلم جو ہے وہ کرکٹ کھیل رہے تھے, میں گیا تھا ان کو دیکھنے کے لیے, اس کے لیے تو نے جو مجھے دیا تھا نعمت, اس کے لیے میں نے یہ پیسہ وہاں خرچ کیا ہے نا. تو یہ ڈینجر معاملہ ہے. اس لیے اللہ نے پیسہ دیا ہے تو صحیح جگہ پہ اس کو استعمال کریں. اللہ نے پیسہ دیا ہے تو ضائع نہیں کریں, ادھر ادھر گھوم کے اس کو کہیں بھی اس کو جو ہے ایسی جگہ پہ استعمال نہیں کریں کہ اللہ رب العالمین نے اگر سوال کر لیا آپ سے تو پھر آپ جواب نہیں دے پائیں گے, یعنی جواب دینے میں آپ کو کہیں نہ کہیں ہچکچاہٹ ہے نا. تو یہ اغنیا کی بات ہے, بہت ڈینجر معاملہ ہے اغنیا کے ساتھ, مالداروں کے ساتھ. تو ان کو روکا جائے گا, اور لوگ جب داخل ہو جائیں گے اس کے 500 سال کے بعد ان کو انٹری ملے گی, ہے نا. اس میں جو لوگ جس کو ہم کہیں گے فقراء تو میں نہیں کہوں گا, محتاج, ہے نا, محتاجوں کے لیے جو یہاں تھوڑا سا محتاج ہوتے ہیں نا, ان کے لیے خوشخبری ہے کہ جنت میں سیدھے چلے جائیں گے. ان کے پاس کچھ ہے ہی نہیں, نماز روزہ سب تو ہے, اس لیے تو جنت میں آ گئے. اب مال تو کمایا ہے ہی نہیں, تو حساب کتاب کا کوئی ٹینشن ہے ہی نہیں. تو یہ مالداروں کے مقابلے میں 500 سال پہلے ہی انٹری کر جائیں گے جنت کے اندر, ہے نا. تو یہاں بہت زیادہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. اگر اللہ رب العالمین کی طرف سے کوئی محتاجگی ہے تو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اسباب استعمال کریں, ایسا نہیں کہ آپ گھر میں سو جائیں, پیسہ ہی نہیں کمائے. دنیا اللہ رب العالمین نے آپ کے لیے بنایا ہے. آپ اسباب استعمال کریں, کوشش کریں جتنا مل جائے اس پہ خوش رہیں, جتنا مل جائے صحیح جگہ پہ اس کا استعمال کریں. اسی طریقے سے جس کو اللہ رب العالمین نے دیا بھی ہے, مال دیا بھی ہے, اس کو صحیح سے استعمال کریں. ہمارے پاس ہمارے آئیڈیل ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ, اور بھی صحابہ اکرام موجود ہیں, ذرا ان کی سیرتوں کو پڑھیں. یہ سوشل میڈیا پہ اور یہ جو لوگ ادھر ادھر جو ریل بناتے ہیں اور کیا کیا کرتے ہیں, ان کی زندگی کے پیچھے نہیں پڑیں. ان کو آپ دیکھیں گے, ان کو فالو کریں گے, آپ ویسے ہی بن جائیں گے. ہمارے پاس آئیڈیل نمونہ سب ہیں, حضرت ابوبکر صدیق, حضرت عثمان غنی, بادشاہت کی ہے دنیا میں, دنیا کے اندر پوری دنیا میں بادشاہت کی ہے. وہ ہمارے لیے مالداروں کے حساب سے جو ہے آئیڈیل ہیں. ان کو ہم دیکھیں گے تو پھر ہم ان کے طریقے پہ چل پائیں گے. دوسرے جو لوگ ہوں گے جن کو انٹری نہیں ملے گی, وہ ہے جنہوں نے قرض لیا ہے, قرض لے کے قرض ادا نہیں کرتے ہیں. یہ بھی بہت سے لوگوں کی نیت میں رہتا ہے کہ ڈبا دیں گے, ہے نا, اور کچھ لوگ رہتے ہیں کہ ڈبائیں گے نہیں, ہاں دینے کی ان کی نیت رہتی ہے نا. تو اللہ رب العالمین ان کی مدد بھی کرتا ہے. اور اگر ان کا انتقال ہو گیا قرض لینے کے بعد, اگر کسی نے نیت کیا ہے کہ میں دوں گا, ہے نا, اور اس کا انتقال ہو گیا, تو اللہ رب العالمین اس کی طرف سے جو ہے ادا کر دے گا, اگر وہ جنتی ہے تو. لیکن اگر کچھ ہے ہی نہیں, آپ نے لے لیے, کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے قرض کا, لے لیے اور گھوم رہے اور کسی کو رلا رہے, اس کو دوڑا رہے, ہے نا, تو پھر پھنس جائیں گے. اگر جنتی آپ کا عمل اچھا ہوا, دوسرا عمل اچھا ہوا, نیکیاں آپ کی اچھی تھی, لیکن قرض کا معاملہ اگر آ جائے گا تو ہم اور آپ اگر وہاں پہنچ بھی گئے تو اٹک جائیں گے. اس لیے
قرض کے مسئلے کو، قرض لینے کو معمولی نہیں سمجھیں کہ جب چاہیں تو آپ قرض لیتے پھریں. قرض بہت مجبوری کا نام ہے، بہت مجبوری کا. مالدار بننے کے لیے قرض نہیں ہے، حاجات کو پوری کرنے کے لیے. کہ آپ کی موت ہو جائے گی اگر آپ قرض نہیں لیں گے، آپ کی بے عزتی ہو جائے گی، آپ کی فیملی کی بے عزتی ہو جائے گی، تو ہو سکتا ہے چلو آپ قرض لو. لیکن ایسی کوئی پرواہ نہیں ہو، مالدار بننے کے لیے لو، اس کے بعد پیسہ ڈباتے رہو، تو پھر دیکھیں جنت میں جانے سے جو ہے رک جائیں گے. اس طریقے سے حدیث موجود ہے، شاید مسند احمد کی حدیث ہے. سعد الاطول نامی صحابی ایک ہیں، ان کے بارے میں ہے کہ ان کے بھائی کا انتقال ہوا. ان کے بھائی کا انتقال ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے، تمہارے بھائی نے کوئی چیز چھوڑی تھی، مسئلہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 300 درہم تھے، یا 300 درہم ہی اس وقت، جو بھی ہم سمجھ لیں اپنی زبان میں، 300 درہم تھے ان کے پاس، تو اس کو میں نے سب بانٹ دیا ہے، تو ان کے پاس تو کوئی قرض کا مسئلہ نہیں ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ ابھی چیک کرو، پوچھو، معلومات لو. تو انہوں نے کہا کہ اکثر تو بانٹ دیا ہوں، ایک مسئلہ آ رہا ہے کہ ایک خاتون ہیں، وہ کہہ رہی ہیں کہ آپ کے بھائی نے قرض لیا تھا، وہ ادا نہیں کیا ہے، اور ان کے پاس دلیل نہیں ہے. ان کے پاس دلیل نہیں، گواہ نہیں ہے، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، گواہ نہیں ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہی معاملہ ہے، یہ قرض ادا نہیں ہوا ہے، اس لیے آپ کے بھائی کا معاملہ اٹک گیا ہے، جا کے اس کو ادا کرو، جا کے ادا کرو. یہاں پہ 2 درہم کی شاید بات آتی ہے، یعنی بہت سی چھوٹی سی چیز کے بارے میں بات آ رہی ہے کہ اس کی وجہ سے روک دیا گیا ہے. تو قرض جو ہے اگر کوئی لے گا اور اس میں اس کا انتقال ہو گیا تو اس کا معاملہ پھنس جائے گا، اگرچہ وہ جنتی کیوں نہ ہو، جنتی کیوں نہ ہو، انٹرنس پہ اس کو روک دیا جائے گا. اس کے بعد جو ہے اللہ رب العالمین پھر وہاں پہ کوئی جو ہے معاملہ اس کے ساتھ کرے گا، یا اس کا حق ادا کرائے، کسی بھی طریقے سے معاملہ اس کا کرائے گا. لیکن بہرحال یہ ہے کہ اس کو وہاں پر شرمندگی کا احساس ہوگا کہ جنت آپ کے سامنے ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کھڑے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، اور آپ کو انٹری نہیں مل رہی. اسی طریقے سے ایک چیز اور ہے، کسی کو اگر قتل کر دیا گیا تو جو قاتل ہے، ہو سکتا ہے کسی وجہ سے نیکیاں اس کی اچھی رہی ہوں، نیکیاں زیادہ ہو گئی ہوں، پل صراط پاس کر کے آ گیا ہو، لیکن یہاں آ کے وہ جو ہے رک جائے گا جب تک کہ اللہ رب العالمین اس کا بدلہ نہیں دلائے گا، جب تک کہ وہ داخل نہیں ہو پائے گا. اس سے بڑی بات جو میں کہا نا کہ ہم بہت سی چیزوں کا احساس نہیں کرتے ہیں، اس میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ حدیث میں ہے کہ اگر مسلمانوں کے جو خون ہے نا بہت قیمتی ہے، کلمہ جس نے پڑھ لیا نا اس کا خون بہت ہی قیمتی اللہ کے یہاں. تو حدیث کے اندر یہ موجود ہے کہ اگر کسی نے ایک قطرہ خون اگر کسی مسلمان کا بہایا ہے ناجائز ہے نا، تو اس کی وجہ سے وہ جنت میں داخل نہیں ہو پائے گا، روک دیا جائے گا. ٹھیک ہے یہ بات؟ اب آپ اس کا اندازہ لگاؤ کہ اگر آپ اپنے دوست سے مستی کر رہے ہیں، دوستوں کے ساتھ مستی کر رہے ہیں، اگر آپ نے مار دیا اس کو، خون نکل گیا، تو پھر جو ہے مسئلہ پھنس جائے گا، ہے نا. تو دوستوں کے ساتھ بھی کسی بھی طریقے کی مستی کہیں بھی نہیں کی جا سکتی، مار دھاڑ یہ سب مستی نہیں چلے گی. اور اس سے بڑی بات جو ہے، اگر آپ شوہر ہیں، اگر آپ نے اپنی بیوی کو مار دیا، اگر خون نکل گیا، آپ نے اپنے بیٹے کو مار دیا، خون نکل گیا، تو آپ کا بھی مسئلہ پھنس جائے گا نا. یا آپ نے ایسی تکلیف دے دی، ہڈی ٹوٹ گئی یا کوئی چیز ہو گئی، تو مسئلہ پھنس جائے گا. یہ سب ظلم کہلائے گا. بچے مستی کرتے ہیں، بچے شرارت کرتے ہیں، فیملیوں سے جو ہے کچھ غلط چیزیں ہو جاتی ہیں، آپ ان کو تادیبی کارروائی ان کے ساتھ کر سکتے ہیں، آپ ظلم نہیں کر سکتے. اگر آپ نے تادیبی کارروائی میں حد سے زیادہ کر دیا تو یہ ظلم کہلائے گا. کسی بچے کو اگر آپ کو مارنا تھا تو اتنا مار دیتے جتنا اس کی غلطی تھی، اس نے گلاس پھوڑا تھا، آپ نے اس کی ٹانگ توڑ دی، تو یہ ظلم کہلائے گا. آپ نے حد سے زیادہ تجاوز کر دیا، یہ ظلم کہلائے گا، ہے نا. تو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور سوچ سمجھ کے اگر آپ کو ہاتھ اٹھانا ہے، کچھ کرنا ہے، تو سوچ سمجھ کے اس کو اٹھانا ہے کہ کہیں چوٹ نہ لگ جائے، کہیں خون نہ نکل جائے. اگر خون نکل گیا، چوٹ لگ گئی، چاہے آپ نے یا فیملی نے، اگر آج کل کی جو ہے خواتین کو بھی میں یہ کہوں گا کہ آج کل کی خواتین بھی بہت ڈینجر ہو گئی ہیں، خواتین بھی ڈینجر ہو گئی. خواتین کے بارے میں آتا ہے کہ وہ مردوں کو مار دیتی ہیں، اور یہ بات میں کہہ رہا ہوں، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے پاس مسئلے آتے ہیں، مفتی فتوے کے مسئلے ہمارے پاس آتے ہیں، اس میں سب روزانہ دیکھنے کو ملتا ہے آج کل. اس میں یہاں تک کہ نوبت پہنچ گئی ہے کہ خواتین جو ہے شوہر کے اوپر ہاتھ اٹھا دیتی ہیں اور مار دیتی ہیں، سر پھوڑ دیتی ہیں، ہے نا. اگر انہوں نے بھی پھوڑا ہے تو ان کے لیے بھی یہ ہے کہ ان کو بھی جنت میں داخل نہیں ہونے ملے گا. اللہ رب العالمین بلائے گا. آپ نے اپنے بچے کو مارا تھا، اس کو بھی بلائے گا اللہ رب العالمین، وہاں قصاص دلوائے گا، وہاں صاف کرے گا دونوں کے معاملے کو.
اور اس میں ایک مثال دی گئی ہے کہ کس طریقے سے اللہ رب العالمین فیصلہ کرے گا وہاں پر، کہ جس کے اوپر ظلم ہوا ہے، جس کے اوپر ظلم ہوا ہے اس کو بلایا جائے گا، اور ظالم جو جنتی ہے، جس نے ظلم کیا ہے جنتی، وہ بھی رہے گا. تو جس کے اوپر ظلم ہوا ہے اس کو آنے سے پہلے ہی، اس سے بات چیت کرنے سے پہلے ہی اللہ رب العالمین فرشتوں سے کہے گا کہ اسے جنت دکھا دو، اسے جنت دکھا دو، جنت کی کھڑکی کھول کے اس کو ایک نظر دکھا دو کہ جنت کیسی ہے. تو وہ آدمی جب جنت میں دیکھے گا جس کے اوپر ظلم ہوا ہے، تو پوچھے گا اللہ رب العالمین یہ تو اتنا شاندار ہے، اتنے بیوٹیفل چیزیں نظر آ رہی ہے، کس کے لیے ہے؟ کس کے لیے ہے؟ تو اس سے کہا جائے گا کہ یہ اس کے لیے ہے جو معاف کر دے گا، یہ اس کے لیے ہے جو معاف کر دے گا. تو پھر وہ جو ہے فوراً جو ہے اس کو معاف کر دے گا. وہ کہے گا مجھے اس میں جانا ہے، اور میں اس مسئلے میں پڑھوں گا ہی نہیں، خلاص میں معاف کر دیا ہے نا. تو اس طریقے سے اللہ رب العالمین جو ہے فیصلہ کرائے گا دونوں کے درمیان، اور پھر وہ دونوں کو جنت میں داخل کر دے گا. اور یہاں پر بھی میں ایک چیز اور اضافہ کر دوں آپ لوگوں کے سامنے کہ اگر میں بتا رہا ہوں کہ اگر جانوروں کے ساتھ بھی ظلم ہوا ہوگا تو وہ بھی آئیں گے، وہ بھی آئیں گے. حدیث میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ اگر ایک سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو اگر مار دیا ہوگا، اس پہ ظلم کر دیا ہوگا، تو وہاں بھی اللہ رب العالمین اس کا قصاص کروائے گا، بدلہ دلوائے گا، ہے نا. تو ہم کسی جانوروں کو بھی زبردستی پریشان نہ کریں، زبردستی پریشان نہ کریں. خاص کر کے قربانی کا جب جانور لاتے ہیں تو ہم بہت زیادہ پریشان کرتے ہیں ان بکروں کو جو کہ اللہ کے شاعر میں سے. اور اسی طریقے سے بلی ہے جو بھی گزرتی ہیں، ہے اس کو آپ کو پریشان کرتی ہے تو آپ کسی طریقے سے اس کو ہٹا دیں، لیکن ایسا نہ کریں کہ ان کے اوپر ظلم ہو جائے، ایسا نہ کریں کہ ان کے اوپر ظلم ہو جائے. تو یہ چیزیں ہیں. اور ظلم میں ایک چیز اور آتی ہے، میں نے کہا نا بہت سی چیزیں ہم نہیں سمجھتے ہیں، بہت سی چیزیں یہ بھی آتی ہے کہ ظلم میں یہ بھی آتا ہے کہ اگر ہم کسی کا مذاق اڑاتے ہیں. ایک چیز تو ہوتا ہے کہ ظلم ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے کسی کا موبائل لے لیا، ہم نے کسی کا پیسہ لے لیا، ہم نے کسی کی چیز ناحق لے لی، نظر آ رہی ہے. کچھ ظلم ایسا ہوتا ہے جو نظر نہیں آتا ہے لیکن وہ ظلم ہوتا ہے، اس کا بھی قصاص اللہ رب العالمین قیامت کے دن دلوائے گا. اس میں سے یہ ہے کہ کسی کا مذاق اڑا دینا، دادا گیری کرنا، ہے نا، مذاق اڑا دینا، کسی کے کپڑے کو لے کے مذاق اڑا دینا، کسی کی گاڑی کو لے کے مذاق اڑا دینا کہ ارے ان کے پاس کیا ہے، سڑی سی گاڑی ہے، پھٹیچر سے انسان ہے. یہ سب ظلم ہے، یہ سب ظلم ہے کہ یہ کون سی گاڑی سے آ رہے ہیں، کیا کھا رہے ہیں، کھانے کو لے کے مذاق اڑا دینا، فلاں ایریے کے لوگ ہیں یہ کھاتے ہیں. کپڑے کو لے کے مذاق اڑا دینا کہ ان کا کلر ایسا ہے یا ایسا پہنتے ہیں. یہ سب ظلم ہے، مانوی ظلم اس کو کہتے ہیں، نظر نہیں آتا لیکن ظلم ہے. یہ سب اللہ کے بندے ہیں، سب اللہ رب العالمین نے الوان اور یہ چیزیں اللہ رب العالمین نے پیدا کی. کیسے آپ مذاق اڑا رہے ہیں؟ اور اگر آپ مذاق اڑائے ہیں تو اللہ رب العالمین کے اس کائنات کے اندر کسی چیز کا مذاق اڑائے ہیں، اللہ رب العالمین اس کا حساب لے گا، اس کا حساب لے گا. بھلے سے آپ جنت میں پہنچ جائیں لیکن اس کا حساب کتاب دینا پڑے گا. تو صاف رہنے کی کوشش کریں. اگر جنت میں جانا ہے، انشاءاللہ جانا ہے، تو جنت میں جانا ہے تو ہمیں جو ہے بہت صاف ستھرا رہنے کی ضرورت ہے، بہت صاف ستھرا رہنے کی ضرورت ہے. اس کے بعد جنت کے انٹری پہ جب ہم پہنچے، مین گیٹ پہ، ہے نا، انٹرنس جس کو میں کہہ رہا ہوں، جس کا تذکرہ آپ کو قرآن میں ملے گا، وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنة زمرا حتى اذا جاءوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، ہے نا. تو یہاں دروازوں کا ذکر کیا جا رہا ہے. تو سب سے پہلے جو آپ کو دکھے گا دروازہ، انٹرنس، یعنی ایک آپ کو مین گیٹ دکھے گا، ہے نا. پھر مین گیٹ کے اندر دوسرے گیٹ ہوں گے. جو دروازہ آتا ہے نا، دروازہ 8 دروازے ہیں جنت کے. تو پہلے مین گیٹ ہے، اس لیے کہ مین گیٹ میں کیوں کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ اس گیٹ کو کون کھولے، کس کے لیے کھولا جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب سارے لوگ جائیں گے، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ بہت بھیڑ ہوگی، لوگ پریشان ہوں گے، تو سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشانی بہت ہو رہی ہے، چلیے اب دروازہ کھول دیجئے، کب تک ہم لوگ انتظار کریں، کب تک ہم لوگ انتظار کریں. اور گیٹ تو جب آپ کھولیں گے تبھی کھلے گا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جائیں گے، اور اس کے بعد حدیث میں آتا ہے کہ وہ دروازے کا جو دستک ہوتا ہے اس کو دے کے قرا یقرا بابن، کھٹکھٹائیں گے، جس کو کہا جاتا ہے نا، کھٹکھٹائیں گے، ہے نا. تو اس میں کہا گیا باب، ابواب نہیں کہا گیا، ابواب نہیں کہا گیا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جنت کا ایک مین گیٹ ہے، بڑا گیٹ، جس کو میں کہہ رہا ہوں انٹرنس والا گیٹ. یہ ایک مین گیٹ ہوگا، اس میں انٹری جب ہو جائے گی، پھر آگے کتنے گیٹ ملیں گے ہم کو، پھر الگ الگ 8 گیٹ ملیں گے، جو قرآن کے اندر آیا ہے اور حدیثوں کے اندر آیا ہے کہ جنت کے 8 گیٹ ہیں. تو اس گیٹ میں کیسے داخل ہوں گے،
ہے نا. فرشتے کہیں گے سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین, ہے نا, کہ تم لوگ نیک تھے, اچھے لوگ تھے. طبتم کا ہے, طبتم یعنی تمہارا ایمان اچھا تھا, تمہارا عقیدہ اچھا تھا, ہے نا, تمہارا اخلاق اچھا تھا, تمہارا اسلام اچھا تھا, تمہاری روحیں اچھی تھیں, ہاں تمہارا جو ہے صحیفہ ہے نامہ اعمال سب اچھا ہے. فادخلوها, تو تم لوگ جو ہے اس کے اندر داخل ہو جاؤ. تو اس طریقے سے فرشتے ان کو داخل کریں گے اندر, یہ کہہ کے طبتم فادخلوها خالدین. تو جنت میں داخل ہونے کے لیے طبتم کا لفظ استعمال ہوا ہے. اس میں کیا کرنا ہے؟ عقیدہ اچھا کرنا ہے, عمل اچھا کرنا ہے, اخلاق اچھا کرنا ہے, اور جو اسلام آپ کا اس کو اچھا کرنا ہے, اپنے ایمان کو اچھا کرنا ہے, اور اپنے صحیفے کو عمل نامہ جو رہے گا اس کو اچھا کرنا ہے. جب یہ اچھا کریں گے تبھی اس کے اندر انٹری ملے گی, تبھی فرشتے کہیں گے فادخلوها کہ داخل ہو جاؤ اس کے اندر. اب یہاں جو بات آتی ہے کہ یہ گیٹ ہے کتنا بڑا. گیٹ جنت کا جو مین گیٹ کی ہم بات کر رہے ہیں, انٹرنس کی جو بات کر رہے ہیں, تو یہ جو ہے کافی بڑا گیٹ ہے, کافی بڑا گیٹ ہے. اور آپ کو معلوم ہے جنت بہت بڑی چیز ہے. اب جب بڑی چیز ہے تو اس کا گیٹ بھی بڑا رہے گا. جیسے ہم گھر بناتے ہیں تو جس حساب سے گھر ہوتا ہے اس حساب سے گیٹ ہے نا. آپ قلعہ دیکھیں گے, قلعہ اگر دیکھیں گے تو قلعے کا دیکھیں گے آپ گیٹ کیا ہے, قلعے کے حساب سے بڑا ہوتا ہے نا, اس کا دروازہ بڑا ہوتا ہے. تو اب آپ اندازہ لگائیں کہ جنت اگر بہت بڑی ہے, جنت بہت بڑی ہے, تو اس کا دروازہ بھی بہت بڑا ہے, اس کا دروازہ بھی بہت بڑا ہے. اور اس دروازے کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر بتایا, اس زمانے میں مثال دے کے, کہ ما بین مصرع الباب کما بین مکہ و حجر و مکہ و بصرہ, یعنی ایک طرف کا دروازہ ہے جو کھلے گا, اس کی پیمائش, اس کا پیمانہ تقریباً مکہ سے لے کے بصرہ تک ایک طرف, اور دوسری طرف مکہ سے لے کے حجر تک. حجر اس زمانے میں جو نام تھا, ہے نا, ابھی تو پڑ سکتا ہے ادھر قطر وغیرہ کا جو ایریا ہے, مکہ سے لے کے قطر کا ایریا, اور ایک ادھر مکہ سے لے کے شام کا ایریا, اس طرف ہو سکتا ہے. لیکن جو اس کا ناپا جاتا ہے, اندازہ لگایا جاتا ہے, جس کو بتایا جاتا ہے کہ وہ پیمائش کتنی ہو سکتی ہے, تو اس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ 1270 کلومیٹر, 1270 کلومیٹر ایک طرف, اور 1273 کلومیٹر ایک طرف. اتنا چوڑا یہ باب ہے. جب یہ کھلے گا, ایک طرف کتنا 1270 اور دوسری طرف 1273 ہے. اس طریقے سے گیٹ ہوگا, ہے نا. اور یہ کیسے کھلے گا یہ معلوم نہیں ہے. آج کل تو ہم لوگ دیکھتے ہیں نا کہ دروازے کے قریب آئے تو اس طریقے سے کھلتا ہے, کوئی دروازہ ایسے کھلتا ہے. یہ کیسے کھلے گا یہ معلوم نہیں, یہ کیسے کھلے گا اس کی صفت ہمیں معلوم نہیں ہے. اس طریقے سے جنت کے بارے میں آیا ہے کہ جنت میں ہم داخل, یہ جنت کا دروازے کی پیمائش ہے, اس کا اتنا فاصلہ ہے. ٹھیک ہے. اب ہم نے جنت میں اگر جیسے ہم پیر رکھیں گے, یا میں یہ کہوں کہ اس سے پہلے ہم بات کر لیں کہ سب سے پہلے جنت میں جائے گا کون, سب سے پہلے انٹری کون کرے گا جنت کے اندر. تو ظاہر سی بات ہے سارے لوگ جانتے ہیں کہ سب سے پہلے انٹری کس کی ہوگی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلے انٹری ہوگی, اور اس کے بعد جس کی انٹری ہوگی وہ کون ہوگی, یہ امت. کون سی امت؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت نا. بعد میں دوسری امتوں کی جو انٹری ہوگی, پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم, اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی, اور اس کے بعد وہ لوگوں کی انٹری ہوگی, ہے نا, جس کے بارے میں آتا ہے کہ 70,000 لوگ ایسے ہوں گے جو بغیر حساب اور کتاب کے جنت میں داخل ہو جائیں گے, جس میں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی تھی عکاشہ ابن محسن رضی اللہ عنہ کو کہ آپ انہی میں سے ہیں. تو یہ 70,000 لوگ ایسے ہوں گے جو بغیر حساب کتاب, ان کا کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا, ان کی انٹری ہوگی. پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کی امت کی بات آئے گی. امت میں سب سے پہلے کون؟ 70,000 لوگ جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے. ان کی صفت آپ کو شاید معلوم ہوگی, حدیث کے اندر موجود ہے کہ یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں, ہاں, جس طریقے سے اللہ پہ بھروسہ کرنے کا حق ویسا بھروسہ کرتے ہیں, اور وہ کسی سے رقیہ وغیرہ طلب نہیں کرتے کہ بھائی میں بیمار ہوں تو میرے رقیہ کر دو, دعا کر دو. دعا کرنا جائز ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, دعا کرا سکتے ہیں, لیکن ان کا اللہ پہ اتنا بھروسہ ہوتا ہے اور انہیں یہ چاہت ہوتی ہے کہ میں جنت میں داخل ہو جاؤں, اس لیے وہ کسی سے کہتے بھی نہیں کہ آپ رقیہ کر دیجیے, آپ دعا کر لیجیے, وہ خود دعا کر لیتے. اور سنت بھی یہی ہے, سنت بھی یہی ہے کہ وہ دعا ہم کو خود سے کر لینا چاہیے. جو بھی آپ کو یاد ہے, الحمدللہ قل اعوذ برب الفلق, جو بھی ہے وہی سنت ہے کہ آپ اس کو خود سے رقیہ کریں, دوسروں سے کہنے نہیں جائیں,
طلب نہیں کریں کہ آپ میرے لیے رقیہ کر دیں، آپ میرے لیے دعا کر دیں. اگر آپ دعا کرائیں گے دوسرے سے تو اس زمرے میں نہیں آئیں گے، اس ٹیم میں داخل نہیں ہوں گے. اس ٹیم میں داخل نہیں ہوں گے. کون سی ٹیم میں؟ جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلی جائے. جنت میں جا سکتے ہیں لیکن اس ٹیم میں داخل نہیں ہوں گے. اس کی صفات موجود ہے کہ یہ کون لوگ ہوں گے، حدیث کے اندر ہو سکتا ہے آپ لوگوں اس سے پہلے باتیں گزری ہوں. اس کے بعد جو داخل ہوں گے فقراء المہاجرین. فقراء المہاجرین، اور میں نے پہلے بتایا تھا کہ اغنیاء سے پہلے کون داخل ہوں گے؟ فقراء جسے کہا جاتا ہے. اور فقراء میں سب سے پہلے فقراء المہاجرین. فقراء المہاجرین کون؟ صحابہ اکرام، جو لوگ ہجرت کر کے آ گئے تھے، جن کے بچوں کو لوگوں نے زبردستی چھین لیا تھا. ہجرت کے واقعات پڑھتے ہوں گے نا، کیسے تکلیفیں ملی انہیں. بہت سی چیزیں ان کی ضرورت یعنی ایڈوانس چیزیں نہیں، جو ان کی بیسک جو ضرورت ہوتی تھی وہ تھی، وہ ان کے دل میں رہ گئی، پوری نہیں ہوئی اور وہ دنیا سے چلے گئے، ہے نا. اور جب وہ ہجرت کر کے آئے تو بچوں کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ بچوں کو لینا چاہتے تھے تو ان کے گھر والے، ان کے خاندان والے بچوں ان کے سامنے ان کے بچوں کو وہ کھینچتے تھے ان سے زبردستی، اور کوئی دوسرا زبردستی کھینچتا تھا، یہاں تک کہ وہ دیکھتے تھے کہ بچے کا ہاتھ اکھڑ گیا ان کے سامنے. بچے کا ہاتھ اکھڑ گیا ہے، بچے کو تکلیف ہو گئی ہے نا. اس کے باوجود وہ ایمان سے لوٹے نہیں اور وہاں رکے نہیں، چلے آئے ہجرت کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. یہ لوگ جائیں گے پہلے، یہ لوگ پہلے چلے جائیں گے جنت کے اندر سب سے پہلے. اور اس کے بعد میں نے بتایا کہ مسلمان کی جو عام محتاج ہیں اغنیاء سے پہلے وہ جنت کے اندر داخل ہوں گے. اس کے بعد جنت میں جب داخل ہوں گے تو انٹری کرتے ہی جنت کے اندر، جنت کی جو میں ابھی مین دروازے کی بات کر رہا ہوں، ابھی آگے والی کی بات نہیں کر رہا ہوں. اور یہ والی جو انٹری ہے وہ اللہ رب العالمین کی رحمت سے ہے. یہ والی انٹری آپ نے سنا ہوگا نا کہ سارے لوگ جنت میں کیسے داخل ہوں گے؟ اللہ رب العالمین کی رحمت سے، ہے نا. اور درجات جو ملے گا وہ عمل کے بنا پر، وہ عمل کے بنا پہ ملے گا. وہ آگے والے جو دروازے ہیں اس کے حساب سے ان کو جانا پڑے، وہاں سے جائیں گے وہ. تو اصل جو انٹری جو جنت میں ملے گی اللہ رب العالمین کے رحمت سے. وہاں سارے لوگ داخل ہوں گے. داخل ہوتے ہی جو چیزیں وہاں نظر آئیں گی، ہے نا، دنیا میں جو بھی چیزیں آپ تصور کر لیں وہ ہو ہی نہیں سکتی، ویسا ہو ہی نہیں سکتا. جو چیزیں وہاں نظر آئیں گی، سب سے پہلی چیز استقبال، ریسیپشن. جو وہاں پر استقبال کرنے کا جو منظر ہوگا، ہے نا. آپ لوگ یہاں پہ دیکھتے ہوں گے دنیا میں بڑے سے بڑے لوگ، ہم بڑے تو نہیں کہیں گے ان کو، ہمارے لیے بڑے نہیں ہیں، لیکن لوگوں کی نظر میں جو بڑے ہوں گے، کوئی کہیں جاتا ہے تو کوئی پھول پھینکتا ہے ان کے اوپر، کیسے استقبال کرتے ہیں الگ الگ طریقے سے. آپ نے دنیا میں جو آپ کی نظر میں سب سے اچھا استقبال ہوگا، ہے نا، جو آپ کی نظر میں سب سے اچھا استقبال ہوگا، اس استقبال کا اس استقبال سے کوئی لینا دینا ہے نہیں، دور سے بھی اس کا تعلق نہیں، دور سے اس کا تعلق نہیں ہے. کیسے؟ وہاں جو استقبال کرنے والے رہیں گے کون لوگ رہیں گے؟ وہاں جو استقبال کرنے والے رہیں گے کون لوگ رہیں گے؟ کون سے چہرے رہیں گے؟ ملائکہ. کون؟ فرشتے. فرشتے کے چہرے ویسے ہی خوبصورت، فرشتوں کے چہرے ویسے ہی خوبصورت. اور اس کے بعد خازن الجنہ، جنت کے جو خازن ہیں وہ ہیں. اس کے بعد حور عین ہیں، ہے نا. اس کے بعد ولدان مخلدون، چھوٹے چھوٹے بچے، یہ لوگ آپ کا استقبال کریں گے. کیسا لگے گا؟ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور یہ خوبصورت چہرے ہیں، وہ لوگ آپ کا استقبال کریں گے. آ کے کہیں گے سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار. یہ جیسے ترانہ گاتے ہیں ترانہ، جو کوئی جاتا ہے تو کوئی پڑھتے اڑتے ہیں، تو اس طریقے سے فرشتے بلند آواز میں پڑھیں گے، بچے جو ہے دھیرے دھیرے اس کے پیچھے کہیں گے. اور حور عین سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، کہ تمہارے اوپر سلامتی ہو بما صبرتم، تم لوگوں نے بہت صبر کیا. سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار. اور یہ جنت کتنا ہی اچھا ٹھکانہ ہے، کتنا بہترین ٹھکانہ ہے. تو اس طریقے سے استقبال دیکھ کے آپ اچنبھے میں پڑ جائیں گے. ایسا استقبال آپ نے کبھی دیکھا نہیں ہوگا جس طریقے سے آپ کا استقبال کہاں پر ہوگا؟ انشاءاللہ جنت کے انٹری پر. دوسری چیز جنت میں، جیسے آپ نے پیر رکھا، لائٹنگ، جنت کی لائٹنگ، ہے نا. اور ظاہر سی بات ہے جب لائٹنگ اچھی ہوتی ہے تو دیکھنے میں مزہ آتا ہے کہ نہیں مزہ آتا ہے؟ لائٹنگ اگر اچھی ہو، خوبصورت ہو تو دیکھنے میں اچھا لگتا ہے کہ نہیں اچھا لگتا ہے؟
تو ایسی جب آپ داخل ہوں گے، یہاں استقبال ہو رہا، فرشتے ہیں، سلام علیکم بما صبرتم، ساتھ میں لائٹنگ بھی ہے. لائٹنگ، سوچیں وہ لائٹنگ کہاں سے آئے گی؟ سورج تو ہے نہیں، یہ سب ساری چیزیں دنیاوی چیز تو ہے نہیں. لائٹنگ کہاں سے ہے؟ وہ لائٹنگ عرش سے آئے گی. عرش کی جو لائٹنگ ہے وہاں سے وہ لائٹنگ آئے گی، وہاں سے وہ لائٹ آئے گی، وہاں سے وہ روشنی آئے گی. اور عرش کی لائٹنگ کہاں سے ہے؟ عرش کہاں سے اپنی لائٹ لے گا؟ اللہ رب العالمین سے، اللہ رب العالمین سے. تو اللہ رب العالمین کے نور سے عرش پہ لائٹ آئے گی، اور اس لائٹ سے پھر جنت میں لائٹ آئے گی، ہے نا. کتنا اچھا لگے گا. ابھی تو اللہ رب العالمین کا نور اب دیکھے نہیں، ابھی تو اللہ رب العالمین کو دیکھے نہیں. وہ تو سب سے عظیم نعمت ہے، وہ تو سب سے بڑی نعمت ہے. اسی میں مست ہو جائے گا انسان، جنتی اسی میں مست ہو جائے گا. یہ جو لائٹنگ دیکھے گا اس کو بہت مزہ آئے گا، لائٹنگ دیکھ دیکھ کے مزہ آئے گا اس کو. اور یہ جو ہے نور اس طریقے سے یہ لائٹنگ ہوگی وہاں پر. اگلی چیز جو ہے، جیسے قدم رکھے گا وہ، جو جنتی ہیں وہ پیر میں کچھ نہیں پہنے رہیں گے. حفاتن عوراتن کہا گیا حدیث کے اندر، پیر میں کوئی چیز پہنے نہیں رہیں گے. جیسے ہی قدم رکھیں گے جنت کے اندر، تو جو جنت کی مٹی ہے، جنت کی مٹی ہے نا، تو اس کے بارے میں حدیث میں آیا ہے درمکۃ بیضاء، درمکۃ بیضاء. اور اس کی خوشبو کے بارے میں بتایا ہے کہ اس کی خوشبو مسک کے جیسے ہوگی، ہے نا. تو یہ درمکۃ بیضاء کا مطلب کہ بہت ہی ملائم جو مٹی ہے وہاں کی. جیسے بالو وغیرہ آپ دیکھتے ہیں جس سے گھر اور بناتے ہیں نا، تو بالو یا مٹی ہے نا، بہت ہی نرم. کبھی آپ پیر پوچھنے والا جو رہتا ہے، پیر جب پوچھتے ہیں اگر نرم ہو تو کتنا اچھا لگتا ہے پیر پوچھنے والا، ہے نا. تو اگر آپ پیر ایسے رکھیں جہاں نرم ہو اور وہ ایک دم سفید وائٹ، نرم ہے اور سفید ہے، اور اوپر سے خوشبو آ رہی، رائحتها رائحة المسک، خوشبو آ رہی کس کی؟ مسک کی. یہ انٹری کے وقت ہے، جنتی کے انٹری کے وقت اس طریقے سے اس کو محسوس ہوگا، وہ فیل کرے گا. اب جب یہ جنتی یہ دیکھے گا کہ یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، اس کو بہت مزہ آ رہا ہے، بہت انجوائے فل اس کو جگہ مل گئی ہے اور اس کو بہت مزہ آ رہا ہے. تو پھر وہ تلاش کرے گا اپنے دوستوں کو تلاش کرے گا، اور دوسرے لوگوں کو تلاش کرے گا، ہے نا. اور ظاہر سی بات ہے، میں نے پہلے ہی بتایا نا کہ جب انجوائے کرنے ہم جاتے ہیں، کہیں گھومنے جاتے ہیں نا، یہاں بھی جیسے آپ لوگ کہیں گھومنے جائیں گے، کیا بولتے ہیں، سمندر کے کنارے کہیں بھی، تو آپ کیا چاہتے ہیں کہ ساتھ میں کچھ لوگ چلیں جو آپ کے بیسٹ فرینڈ وغیرہ ہوتے ہیں نا، ان کو لے کے چلنا چاہتے ہیں نا، تاکہ مزہ اور آئے. تو یہاں بھی جنت میں جیسے یہ داخل ہوگا، اس کو یہ سب انجوائے ہوگا، جیسے مزہ آئے گا، اس کو فوراً یاد کرے گا دوست کہاں ہے، دوست کو تلاش کرنا شروع کرے گا، دوست کہاں گئے میرے. پھر وہ دیکھے گا دوست نہیں مل رہے ہیں تو اس کو مزہ نہیں آئے گا، دوست نہیں مل رہے ہیں تو مزہ نہیں آئے گا. تو اللہ رب العالمین سے کہے گا، اللہ رب العالمین میرا ایک دوست ہے، مجھے نظر نہیں آ رہا اور اس کے بغیر مجھے جنت میں مزہ نہیں آئے گا، میں اس کے لیے سفارش کرتا ہوں، اللہ رب العالمین کہاں ہے، اس کو لے کے آ. تو اللہ رب العالمین اگر وہ دوست اگر دوست جہنم میں چلا گیا ہے، لیکن پھر میں وہ بات کہوں گا کہ اگر وہ موحدین میں سے ہے، اگر اہل توحید میں سے کوئی ہے اور جہنم میں چلا گیا ہے، اور اس کا دوست نیک ہے، اچھا ہے نا، نیک ہے، اچھا ہے، صالح ہے، جنت میں چلا گیا ہے، تو سفارش کر کے اپنے دوست کو جنت میں لے کے آ جائے گا. اور دوست وہی ہے جو مصیبت کے وقت کام آئے. اور سب سے بڑی مصیبت کہاں آئے گی کسی کے اوپر؟ سب سے بڑی مصیبت اگر کسی کے اوپر کہیں آ سکتی ہے تو وہ کب آئے گی؟ قیامت کے دن. تو اگر وہاں جو کام آئے گا وہی حقیقی دوست ہے. باقی جتنی دوستی ہیں دنیا کے اندر ایک بھی کام نہیں آئیں گی، اور یہ دوستی نہیں ہے، یہ دوستی مصلحت کے بنا پہ ٹکی ہے. اور یہ سارے دوست ایک دوسرے کو کیا کہیں گے اس دن؟ برا بھلا کہنے لگیں گے. سارے دوست جس کے لیے آپ جان دے رہے ہیں، جس کے لیے آپ مال خرچ کر رہے ہیں، جس کے پیچھے پڑے آپ، اگر وہ اچھے لوگ نہیں ہیں تو آپ اس کو برا بھلا کہو گے. جگہ جگہ پر اللہ نے قرآن میں یہ باتیں بتائی ہے کہ آپ کہیں گے کہ تم لعنتی ہو، کاش کہ تم کو میں دوست نہیں بنایا ہوتا، یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش کہ تم کو دوست نہیں بنایا ہوتا، کاش کہ فلاں کو دوست نہیں بنایا ہوتا. لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، کسی نے تو میرے کو خراب کیا ہے، اسی نے تو برباد کیا ہے. یہی تو ہم جا رہے تھے مجلس میں، درس ہو رہا تھا، یہ بولا تھا ادھر چلے جاتے ہیں، چلو ہوٹل میں چلے جاتے ہیں، چلو ادھر گھوم کے آ جاتے ہیں. پھر اس کے بعد اسی دوست کے بارے میں جس کے پیچھے پڑا ہوا ہے آج، اسی دوست کے بارے میں اللہ رب العالمین سے کہے گا، اللہ رب العالمین سے اس کا عذاب ڈبل کر دے، اس کا عذاب ڈبل کر دے، ہے نا.
تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بھائی دوست ایسے چوائس کریں، ایسے دوست کو اپنے سے قریب کریں جو آپ کو اگر کسی وجہ سے ہم جہنم میں چلے جائیں تو جہنم سے نکال کے جنت میں لے آئیں، ہے نا. اور یہ منظر اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے کہ کافر وہاں کہیں گے کہ آج تو ہمارا کوئی بھی نہیں ہے. یعنی دروازہ جب کھلے گا، جہنم کا دروازہ کھلے گا نہیں، جنت کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہے گا اور جہنم کا دروازہ بند ہو جاتا ہے. قیدیوں کا کیسا ہوتا ہے؟ جیل خانے کا دروازہ کھلے رہتا ہے یا بند رہتا ہے؟ قیدی جہاں رہتے ہیں اس کو بند کیا جاتا ہے. اور قرآن میں آپ کو ملے گا علیہم موصدہ، اس طریقے سے الفاظ ملیں گے کہ بند کیا جاتا ہے. تو یہ کھلے گا کب؟ جب یہ کوئی سفارش کر کے نکال کے لائے گا اپنے دوست کو، ہے نا. اللہ رب العالمین کہے گا جاؤ دیکھو کون کون دوست ہیں تمہارے، اہل توحید میں سے ہیں، جاؤ ان کو نکال کے لے آؤ. جب ان کو نکال کے لے کے آئیں گے تو کفار جو اس میں رہیں گے وہ بھی تمنا کریں گے، وہ بھی تمنا کریں گے. اللہ نے کہا قرآن میں فما لنا من شافعین، فما لنا من شافعین ولا صدیق حمیم فلو ان لنا کرۃ فنکون من المؤمنین. وہ دیکھیں گے، سوچیں گے، کہیں گے ہماری سفارش کرنے والا کوئی نہیں کیا آج یہاں پہ. جہنمی اگر مشرک ہے، اگر مشرک ہے پھنس گیا ہو، ابھی تو آدمی دھیان نہیں دیتا، دنیا مست ہے، کوئی سمجھاتا رہے کوئی مطلب نہیں، کچھ مطلب نہیں، مست ہے، وہاں پھنس گیا پھر کہے گا فما لنا من شافعین. آج تو یہاں کوئی سفارش کرنے والا ولا صدیق حمیم، کوئی اچھا دوست بھی نہیں ہے، جیسے دوسروں کو نکال لے گیا ہمیں کوئی نکالنے والا بھی نہیں ہے. فلو ان لنا کرۃ فنکون من المؤمنین، کہ اللہ رب العالمین ہمیں دوبارہ بھیج دے تو جائیں گے اچھا عمل کریں گے، فنکون من المؤمنین، اور مومنین میں سے ہو جائیں گے، ہے نا. تو وہاں پھر چانس نہیں ملے گا. یہ چانس ہمیں ایک ہی بار ملا ہے. قرآن نے سیدھے سیدھے بتا دیا ہے کہ کیا کیا ہوگا. اس لیے دوستوں کو، خاص کر کے دوستوں کو جو آپ کے لائف سے قریب ہو رہا ہے، آپ کی زندگی سے قریب ہو رہا ہے نا، کہ کسی کو بھی آپ اپنے لائف سے قریب نہیں ہونے دیں. آپ کی لائف اتنی ایسی نہیں ہونا چاہیے کہ اس کی کوئی قیمت نہیں ہے. کوئی بھی آ جائے آپ کے لائف کے اندر، دوستی میں بہت زیادہ آپ کو احتیاط کرنے کی ضرورت ہے نا. دنیا میں آپ کو ایک دوسرے سے آپ کام کریں، لیکن جہاں دوستی کی بات آ جائے، دوستی کی بات آ جائے جس سے گہرا ربط آپ کو رکھنا ہے، تو صرف اور صرف کس کے لیے ہو؟ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ. الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، اسلام کے لیے اور اللہ کے حب کے لیے، تاکہ جب ہم بڑی مصیبت میں پھنسیں تو ہمارا دوست جو ہے ہمیں نکال لائے. اور پھر میں یہاں پہ آپ کو ایک بات اور یہ کہوں گا کہ اگر آپ اپنے خاندان میں، اپنے لوگوں میں کسی کو اچھا دیکھتے ہیں تو اس کی عزت کریں، اس کا احترام کریں. کوئی آدمی ہے، نمازی ہے، آپ کے قبیلے میں، آپ کے خاندان میں، اس کی عزت کریں، اس کا احترام کریں، ہے نا. اور اس سے محبت قائم رکھیں. ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے آپ اس سے جو یہاں پر اس سے محبت کریں گے، اس کو پریشان نہیں ہونے دیں گے، ہاں، اس کے تکلیفوں میں آپ شریک رہیں گے، تو ہو سکتا ہے قیامت کے دن آپ بھی جو ہے اس درجے کو جا کے پہنچ جائیں جہاں پر وہ ہے. وہ اللہ رب العالمین آپ کو جو ہے اس بندے کے ساتھ کر دے گا. آپ نے اس کا یہاں خیال رکھا تھا تو وہ آپ کا وہاں خیال رکھے گا، ہے نا. تو یہاں جو لوگ نماز وغیرہ پڑھنے آتے ہیں، اچھے اگر آپ کے خاندان میں، آپ ان کو عزت دیں، ان کو آگے بڑھائیں، ان کی توقیر کریں. کوئی آپ کے گھر میں تو یہ کہوں گا کہ آپ کو ہر گھر کے اندر ایک حافظ رکھنا چاہیے. لوگ سوچتے ہیں نا کہ بچے کو حافظ بنائیں گے ٹائم پاس ہوگا. کیا بیوقوفی والی بات ہے. کتنے بیوقوف ہیں آپ. یہ ٹائم پاس ہے اس کا. یہ انجینئرنگ، اور میں آپ کو بتا دوں جتنی بھی ڈگریاں ہیں شرعی علم کے علاوہ کوئی بھی ڈگری اللہ رب العالمین کے ہاں وہ کوئی بھی نالج نہیں ہے. شرعی علم کے علاوہ اللہ رب العالمین کے نزدیک جتنا بھی آپ کے پاس علم ہے، کوئی بھی علم ہو جائے، کتنا بڑا بھی علم ہو جائے، کتنے بڑے بھی آپ انجینئر ہو جائیں، کچھ بھی ہو جائے، اللہ رب العالمین کے نزدیک وہ علم نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے اس کو جاہلوں میں شمار کیا ہے. سورہ روم کی آیتیں آپ پڑھ لیں جا کے، شروع میں سورہ روم کی آیتیں آپ جا کے پڑھ لیں، ہے نا. تو جو باتیں میں بتا رہا تھا کہ دوستوں کا، اچھے لوگوں کا خیال کریں. آپ کے خاندان میں جو لوگ ہیں ان کی عزت کریں، وہ ان کے ذریعے سے آپ جو ہے ہو سکتا ہے ان کے درجات کو پہنچ جائے. اب اگر ہم جنت کی بات کریں، انٹری ہماری ہو گئی، سب کچھ ہو گیا. انٹری ہونے کے بعد اب ہمیں سامنے 8 دروازے نظر آئیں گے. جو ہم نے سنتے ہیں نا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، تو 8 دروازے ہمیں وہاں پر نظر آئیں گے. ایک دروازہ باب الصلاۃ جسے کہا جاتا ہے، جو نمازی ہوگا وہ نماز والے دروازے سے انٹری کرے گا، ہے نا. باب الریان ایک ہے نا. اسی طرح باب التوبہ ہے، باب الجہاد ہے، اور باب بر الوالدین. باب
بر الوالدین. 8 دروازے ہیں, 8 دروازوں کا الگ الگ نام ہے نا. تو ہر آدمی کا اپنا الگ دروازہ ہوگا, وہ وہاں سے انٹری کرے گا. اگر ایک آدمی زیادہ نماز پڑھتا تھا تو انٹری کس سے کرے گا؟ نماز والی سے. یعنی نماز میں اس کا تمیز ہونا چاہیے, نماز کے اندر دوسروں کے مقابلے میں وہ زیادہ ہو. فرض نماز تو سب پڑھتے ہیں, فرض نماز والے کی بات نہیں ہے. جو انٹری کرے گا فرض نماز کے علاوہ اور جو زیادہ نماز پڑھتا ہے, جس کا لگاؤ ہے نماز سے, تو کس دروازے سے انٹری کرے گا؟ باب الصلاح, ہے نا. اور جس کا انٹرسٹ کس میں ہے؟ روزے کے اندر. جو روزہ تو سب جو فرض ہے وہ رکھتا ہی ہے, لیکن اس کے علاوہ وہ نماز اپنا جو پڑھنے فرض ہے اس کو پڑھتا ہے, لیکن زیادہ سے زیادہ اس کو مزہ کس میں آتا ہے؟ روزہ رکھنے میں. تو روزہ رکھتا ہے وہ, تو اس کی انٹری کس سے ہوگی؟ باب الصیام سے, باب الریان جس کا نام ہے نا. اسی طریقے سے اور بھی ابواب ہیں جس کا باب الصدقہ ہے نا, کہ ایک آدمی فرض تو روزہ رکھ رہا ہے, فرض نماز پڑھ رہا ہے, لیکن اس کو روزہ رکھنے میں اور ایکسٹرا روزہ رکھنے میں, نفلی روزہ رکھنے میں پریشانی ہوتی ہے, اور اس کو جو ہے نفلی نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ملتی ہے, تو یہ سوچتا ہے کہ لاؤ میں صدقہ ہی کروں. صدقہ کرتا ہے, خیرات کرتا ہے, تو اس کی انٹری کس سے ہوگی؟ باب الصدقہ سے, باب الصدقہ سے. تو اسی طریقے سے الگ الگ دروازے ہیں, الگ الگ دروازوں سے سب کی انٹری ہوگی. اور اس میں سے سب سے بیسٹ جو دروازہ ہے, سب سے بہتر دروازہ, یعنی جس کے اندر سب سے زیادہ فیسلٹیاں ہیں, سب سے اچھی فیسلٹی ہے, وہ ہے باب بر الوالدین. کون سا دروازہ؟ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا دروازہ. کہ اگر کوئی والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے گا تو اس کے لیے جو جنت کا دروازہ ہے وہ سب سے اعلیٰ دروازہ ہے. اوسط ابواب الجنہ کہا گیا. کیا کہا گیا اس کو؟ اوسط ابواب الجنہ. اور اوسط کے معنی بیچ کا نہیں ہے کہ 8 دروازہ ہے تو بیچ والا نہیں. اوسط مطلب سب سے بیسٹ. سب سے بیسٹ دروازہ کیا ہے؟ وہ کہ آپ کس سے انٹری کریں؟ بر الوالدین سے, ہے نا. تو اب آپ لوگوں کے پاس والدین ہیں, آپ چاہتے ہیں کہ جنت میں ہم سب سے اچھے کوالٹی والی جنت ہمیں ملے, سب سے اچھے والے گیٹ سے ہماری انٹری ہو, تو پھر جو ہے والدین کے قدموں میں جا کے پڑے رہیں. والدین کے قدموں میں جا کے پڑے رہیں. سب سے بیسٹ انٹری اسی وقت ہو سکتی ہے جب آپ اپنے والدین کو خوش کر لے جائیں. والدین کو خوش کر لے جائیں گے تو اس کے لیے آپ کو الگ سے دروازہ ملے گا. اور میں آپ کو بتا دوں, یہ جو 8 دروازے ہیں سب میں ایک ہی جیسی فیسلٹی نہیں ہے. سب میں ایک ہی جیسی فیسلٹی ہوتی تو پھر 8 دروازے نہیں ہوتے. اس کے فیسلٹی الگ ہے. اس کے اندر اس دروازے سے جو جائے گا اس کے لیے جو اندر نعمتیں ہیں وہ الگ ہیں, اس کا ٹائپ الگ ہے نا. مثال دے کے میں جیسے آپ کو سمجھاؤں کہ جیسے کوئی پروگرام ہوتا ہے نا, تو کسی کی عام لوگوں کی انٹری یہاں سے ہو رہی ہے, اور کسی خاص آدمی کی انٹری وی آئی پی گیٹ ہوتا ہے نا. تو پھر وی آئی پی گیٹ سے جب لے جاتے ہیں تو پھر وی آئی پی گیٹ کے حساب سے اس کو جگہ بھی ویسی ملتی ہے. اس کی الگ کرسی رہے گی, الگ سارا سسٹم رہے گا. اور جو عام انٹری کرے گا اس کی الگ کرسی رہے گی, لکڑی گڑی کی جیسی بھی رہے گی, یا زمین پہ بیٹھنا رہے گا, ہے نا. تو جیسا دروازہ رہے گا, جس دروازے سے انٹری ہوگی اسی حساب سے پھر جنت میں اس کو چیزیں بھی ملیں گی, اس طریقے سے اس کو نعمتیں بھی ملیں گی. تو سب سے بہتر جو دروازہ ہے وہ دروازہ کس کا ہے؟ والدین والا, بر الوالدین, ہے نا. اب ہو سکتا ہے کہ کوئی ان سارے دروازوں سے جہاں سے چاہے وہاں سے انٹری کرے, یعنی ہر جگہ ہر فیلڈ میں وہ آگے ہے. نماز میں بھی وہ آگے ہے, روزے میں بھی آگے ہے, والدین کی خدمت کرنے میں بھی آگے ہے, سب میں آگے ہے. تو پھر اس کے لیے ہوگا جہاں سے آپ کو جانا ہے وہاں سے آؤ جاؤ. اس کے لیے کیا ہو سکتا ہے؟ جہاں سے بھی انٹری کرنا ہے وہاں سے آپ انٹری کر سکتے ہو. ہاں, لیکن باب الصلاۃ والا جو خاص ہے وہ باب الریان سے انٹری نہیں کر پائے گا. لیکن کوئی ایسا ہے کہ وہ ہر فیلڈ میں آگے ہے, تو وہ ہر فیلڈ سے, ہر دروازے سے انٹری کرے گا. جیسے کہ کون؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ, ہے نا. آپ لوگوں کو معلوم ہوگا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ان کے بارے میں, تو انہوں نے کہا ایک دن کہ میں نے یہ بھی کیا, میں نے یہ بھی کیا, میں نے یہ بھی کیا. اور ان کے بارے میں ہے حدیث کے اندر کہ وہ جنت کے 8 دروازوں میں سے جہاں سے بھی چاہیں گے وہ داخل ہو جائیں گے. تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اگر نماز میں بھی اچھے ہیں, روزے میں بھی اچھے ہیں, تو آپ کے لیے 2 انٹری ہو, 2 کارڈ ملے آپ کو کہ آپ یہاں سے بھی انٹری کر سکتے ہیں, آپ یہاں سے بھی انٹری کر سکتے ہیں. یہاں پر خواتین کے لیے بہت اچھا چانس ہے. خواتین کے لیے بہت اچھا چانس ہے, وہ 8 دروازوں میں سے کہیں سے بھی انٹری کر سکتی ہیں. لیکن شرط جو ہے وہ تھوڑا سا ہارڈ ہے. ہارڈ وہ بنا لیتی ہیں, وہ ہے نہیں ہارڈ, سخت ہے نہیں, وہ بنا لیتی ہیں,
ہے نا. ایک دم واضح حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خاتون اگر 5 وقت کی نماز پڑھ لے, صرف 5 وقت کی, سنتوں کی بات نہیں ہے اس میں, نفل کی بات نہیں ہے, اونلی فرض نماز, 5 وقت کی نماز پڑھ لے, صام الشہر, اور جو واجب روزہ اس کے اوپر رمضان کے مہینے کا روزہ رکھ لے, کوئی جو ہے اس کے علاوہ نفلی روزہ نہ رکھے. اس کے بعد اپنی حفاظت کر لے جائے. آخری چیز جو ہے جو سب سے زیادہ اہم ہے نا, کون سی؟ اپنے شوہر کی بات مان لے. اطاعت زوجہا, اپنے شوہر کی بات مان لے تو وہ جنت کے جس دروازے سے جنت میں داخل ہونا چاہے گی داخل ہو سکتی ہے. یا عورتوں کے لیے ایک ہی کام ہے, یعنی ہمیں مرد کو اگر جنت میں داخل ہونا ہے تو شہید ہونا پڑے گا, تو وہ باب الجہاد سے صرف داخل ہو پائے گا, ہے نا. اور اگر نماز کے لیے ہے تو الگ سے نماز پڑھنا پڑے گا. ان کے لیے کچھ نہیں ہے. ان کے لیے کیا ہے؟ صرف اور صرف شوہر کی خدمت کر لے, شوہر کوئی بات کہہ رہا تو اس کو مان لے, بس اتنی سی بات ہے. اور یہ ان سے نہیں ہو پاتا, یہی چیز ان سے نہیں ہو پاتی ہے نا. یہ جو ہے نماز پڑھیں گی, زیادہ سے زیادہ کوشش کریں گی اور شوہر کی بات نہیں سنیں گی, تو جنت کے دروازے سے کیسے داخل ہوں گی؟ بلکہ حدیث کے اندر آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ جہنم کے اندر زیادہ کس کو دیکھا؟ میں نے عورتوں کو دیکھا. پوچھا وجہ کیا ہے؟ تو اس میں یہی تھا, یکفرن العشیر, کہ یہ شوہروں کو کچھ مانتی ہی نہیں, شوہروں کو کچھ مانتی ہی نہیں, شوہروں کو احسان کا کچھ سمجھتی ہی نہیں. یکفرن العشیر, شوہر کچھ بھی لا کے کر دے 1 سیکنڈ میں جو ہے اس کا معاملہ پورا خراب کر دیں گے. شوہر زندگی بھر اس کے لیے خدمت کرتا رہے گا, ہے نا, شوہر اس کے لیے تھکتا رہے گا, سب کچھ کرتا رہے گا. عید کے موقع پہ جو چاہا اس نے, جو ہو سکا اس کو لا کے دے دیا, جب کوئی مناسبات آئی وہ اس نے کر کے لا کے دے دیا, لیکن آخر میں کوئی چیز کمی رہ گئی, کچھ کمی ہو گئی اس سے, ہلکی پھلکی بھول گیا کوئی چیز, ہے نا. میں تو مثال دیتا ہوں کہ ساری چیز آپ نے کیا, آخر میں آپ سے کہا تھا کہ آتے آتے دھنیا لیتے آنا, آپ بھول گئے, نہیں لائے, تو کیا کہے گی وہ؟ جب سے تمہارے ساتھ آئی ہوں کبھی میں نے دیکھا ہی نہیں کہ تم نے میرے لیے کوئی اچھا کام کیا ہو, تم نے میرے ساتھ کوئی بھلائی کی ہو, میں نے دیکھا ہی نہیں. تو یہ خواتین کا نیچر ہے, اس طریقے سے وہ نکل جاتا ہے, ان سے ہو جاتی ہیں چیزیں. ان کو چاہیے کہ وہ شوہروں کی رسپیکٹ کریں, شوہروں کو عزت دیں, ان سے اوپر جانے کی کوشش نہ کریں, ان کو تکلیف نہ دیں. یہاں پہ ایک بات اور میں آپ کو بتاؤں کہ جو جنتی ہیں, حوریں جو ہیں جنت کے اندر, جو حوریات ہیں, وہ جنتیوں کو جانتی ہیں, اور یہ جانتی ہیں کہ یہ میرے پاس آنے والا ہے, یہ بندہ میرے پاس آنے والا ہے. اگر یہ عورت اس کو تکلیف دیتی ہے تو وہ اس کے اوپر لعنت بھیجتی ہو رہے ہیں, چھوڑ دو اس کو, کیوں پریشان کر رہے, تمہاری بربادی ہو, کیوں اس کو پریشان کر رہے, ہے نا. تو خواتین اس بات کو سن لیں کہ ان کے نزدیک سب سے اہم چیز جو ہونا چاہیے وہ شوہر ہونا چاہیے, ان کی عزت ہونا چاہیے, ان کا احترام ہونا چاہیے. اگر وہ چاہتے ہیں کہ جنت کے کسی بھی دروازے سے داخل ہو جائیں تو سب سے سمپل سا کام ان کے لیے ہے کہ وہ شوہر کی بات کو مان لیں. اب جنت میں چلے گئے, جنت میں دروازے میں ہم آ گئے, باب الجنہ پہ ہم آ گئے, عفواً باب الصلاۃ پہ, اب جس کے جو جگہ تھی وہاں پہ اب آ گیا. اب جیسے باب الصلاۃ پہ جو آئے گا تو اب جو بھی لوگ یہاں رہیں گے سب کا ایک ہی درجہ نہیں ہے کہ جو بھی نماز والا ہے سب ایک ہی جگہ پہ رہیں گے, سب کا ایک ہی گریڈ نہیں ہے نا. اب کوئی آدمی ہر روز 2 رکعت پڑھتا تھا اور کوئی آدمی ہر روز 1000 رکعت نماز پڑھتا, دونوں برابر ہو جائیں گے؟ نہیں, دونوں کے گریڈ میں فرق ہے. دونوں گریڈ میں داخل تو ہو گیا, اور داخل ہوتے ہی جس کا جو درجہ وہاں پہنچ جائے گا, جہاں پہ جس کا گریڈ درجہ ہے نا جہاں رہے گا, جیسے وہاں داخل ہوگا اس دروازے میں وہ اپنی جگہ پہ پہنچ جائے گا. تو کوئی پہلے فلور پہ رہے گا, جیسے ہم کہہ سکتے ہیں, سمجھنے کے لیے میں جو بات کہوں گا, نہیں سمجھ سکتے اس کو, لیکن جو سمجھ میں آ رہی بات ہے کہ جیسے 2 رکعت پڑھنے والا ہے تو اس کا فلور نیچے ہے, اس کا درجہ نیچے ہے, اور جو 1000 پڑھنے والا ہے تو اس کا درجہ اتنا اونچا ہے کہ وہ رہے گا 2000 منزل پہ اور یہ رہے گا کہاں, ادھر نیچے فرسٹ فلور پہ. تو اس طریقے سے فرق ہوگا, ایسے روزے میں, ایسی ہر چیز کے اندر فرق ہوگا, الگ الگ گریڈ ہوں گے, درجات ہوں گے. اب جنتی جب جنت میں داخل ہو گئے اپنی اپنی جگہ پہ, اس کے بعد
اس کے بعد کیا ہوگا؟ پہنچ گیا دروازے سے، اس کے بعد آٹومیٹک جو ہے وہ کہاں پہنچ جائے گا؟ اپنے گھر پہ پہنچ جائے گا، اپنے گھر پہ پہنچ جائے گا آرام سے. یعنی اللہ رب العالمین نے قرآن میں کہا ہے قد عرفا سیہدیہم ویصلح بالہم ویدخلہم الجنۃ عرفہا لہم. یعنی خود سے وہ پہنچ جائے گا، اس کو لگے گا اور راستہ جان جائے گا کہ مجھے کیسے جانا اپنے گھر میں، خود سے وہ پہنچ جائے گا. اللہ رب العالمین نے کہا کہ اس کو بتا دیا گیا ہے، اس کو اس کے گھر کے بارے میں معلومات دے دی گئی، وہ وہاں پہنچ جائے گا. بہرحال اس میں یہ بھی آتا ہے کہ فرشتے اس کو لے کے جائیں گے یا جیسے بھی ہے وہ آرام سے آٹومیٹک اپنے گھر میں چلے جائے گا جہاں اس کی جگہ ہے. اور پھر میں بتاؤں کہ جب جنت میں داخل ہوگا جو بھی آدمی، 4 چیزیں ہوں گی اس کے لیے. ایک ہوتا ہے بیت، گھر، دوسرا ہے قصر، محل جس کو ہم کہتے ہیں محل، تیسری چیز ہے غرفہ یعنی کمرہ، چوتھی چیز ہے خیام، خیمہ. جو بھی جنتی ہے اس کو یہ 4 چیزیں ملیں گی، یہ 4 چیزیں ملیں گی. اب آدمی یہ پوچھ سکتا ہے کہ یہ جنتی ہے ایسے تو یہ 4 چیزیں کس لیے ہے؟ گھر کس لیے ہے؟ محل کس لیے ہے نا؟ یہ خیمے کس لیے ہیں؟ یہ روم کس لیے ہے؟ تو وہ سب الگ الگ کام کے لیے، الگ الگ پرپس کے لیے. اب گھر جیسے ہے تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ گھر میں اب جیسے جنتی جو ہے اس کو اپنے گھر والوں سے ملنا ہے، بال بچوں سے ملنا ہے، اہل سے ملنا ہے نا؟ یا جو جنت میں ان کے ساتھ ہیں حورین، ان سے ملنا ہے. تو کہاں ملیں گے وہ لوگ؟ گھر کے اندر. کہاں ملیں گے؟ گھر کے اندر. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جنت میں جب لوگ جائیں گے، جنت میں ایک دوسرے کی زیارت کریں گے، وزٹ کریں گے ایک دوسرے کے پاس. ایک فلور پہ رہنے والے، ایک درجے میں رہنے والے ایک دوسرے کے یہاں آئے جائیں گے، ایک اس میں جو رہیں گے. تو یہ لوگ آئے جائیں گے تو ان کی ملنے کی جگہ کہاں ہوگی؟ محل، قصر جس کو میں کہہ رہا ہوں، مہمان خانہ جس کو گیسٹ ہاؤس ایک رہے گا. تو اس میں جب مہمان آئیں گے، جو ملنے آئیں گے جنتی آپس میں، وہ اس میں قصر میں ملیں گے. اور پھر کبھی کبھی جنتی کو لگے گا کہ لاؤ میں اکیلے آرام کروں. کیا کروں؟ میں اکیلے آرام کروں. تو اس کے لیے وہ غرفہ ہے. غرفہ ایک ہے غرف اور ایک ہے غرفہ. غرف یہ نام ہے، گریڈ کا نام ہے، غرف طبقے کا نام ہے. جو لوگ بہت اونچی جنت میں سب سے اونچے لوگ رہیں گے، ایک گریڈ جس کو میں تعبیر کر لوں، ایک گریڈ کے لوگ، اس کو کہا جائے گا اعلیٰ طبقے کے لوگ، اہل غرف، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، انبیاء اکرام اور صحابہ اکرام ہے نا، اور ثلۃ من الاولین وقلیل من الاخرین، مقربین لوگ جو ہوں گے ان کی جنت الگ ہے. اور جو دوسرے اصحاب الیمین ان کی جنت الگ ہے، اس میں بھی ڈفرینس ان کی جنتیں سونے کی ہیں اور اصحاب الیمین کی جنتیں چاندی کی ہوں گی. ان کی جنتیں جو اوپر کے لوگ ہیں، اور آج کے زمانے میں بہت کم اس میں جانے والے ہیں. ثلۃ من الاولین، اللہ رب العالمین نے کہا وقلیل من الاخرین، کہ پہلے کے لوگ ہیں جو ایک گریڈ کی جس میں بات کر رہا ہوں، سونے والے جو اونچے لوگ رہیں گے، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اونچے رہیں گے، جس کو وسیلہ کہا گیا ہے نا، وہاں تک کوئی نہیں پہنچے گا. وسیلہ آپ کا سب سے اوپر جو مقام و مرتبہ ہے، تو سب سے اونچا جو گریڈ ہے جنت کا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد انبیاء اکرام، پھر صحابہ اکرام. تو یہ ان لوگوں کے لیے رہے گا. اور پھر صحابہ اکرام نیچے اس میں رہیں گے. ثلۃ من الاولین وقلیل من الاخرین، کہ ہمارے جو بڑے لوگ تھے اس میں وہ لوگ زیادہ رہیں گے. ابھی کے لوگوں میں سے اس میں بہت کم لوگ جا پائیں گے. ابھی کے لوگ جو رہیں گے وہ اصحاب الیمین رہیں گے، وہ نیچے کے گریڈ میں رہیں گے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر زیارت کریں گے تو اس روم میں زیارت کریں گے، گیسٹ ہاؤس میں، قصر میں. اور اس کے بعد آرام کرنا رہے گا تو کس میں آرام کریں گے؟ اپنے غرفے میں. اس کے بعد جب گھومنے کا موڈ ہوگا، تھوڑا گھوم کے آتے، سیر و تفریح جس کو کہتے ہیں ہم لوگ، سیر تفریح جب کرنا رہے گی تو کہاں جا کے کریں گے؟ وہ خیمے کے اندر. اور خیمہ کس کا بنا ہوگا؟ لولو ہم کہتے ہیں نا، قیمتی پتھر سمندر سے جو نکلتے ہیں. ہم لوگ چھوٹے چھوٹے پتھر دیکھتے ہیں نا، ہے نا، تو وہی پتھر لیکن بڑے بڑے، لیکن اس پتھر میں ایسا رہے گا جیسے کانچ ہے. کانچ دکھ رہا ہے، کانچ کہ ہم باہر کا بھی دیکھ لیں گے اور باہر والے اندر کا بھی دیکھیں گے. تو اس طریقے سے وہ پتھر کے بنے ہوں گے، قیمتی پتھر کے خیمے بنے ہوں گے. تو اس میں جب ایسے گھومنے ٹہلنے کا موڈ ہوگا تو یہ جنتی یہاں آئیں گے تو اس میں آرام کریں گے. اور اس میں جو ہے ان کے حور عین رہیں گی، فیملیاں اس میں رہیں گی. اب کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ خیمہ ایسا کیوں بنایا گیا؟ خیمہ جو ہے اس طریقے سے کیوں بنایا گیا کہ باہر بھی دیکھ رہے ہیں، اندر بھی دکھے، ہے نا؟ تو اس میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ جو خیمے ہیں باغ کے اندر ہوں گے. کہاں ہوں گے؟ یہ
باغ کے اندر اور نیچے اس کے سامنے کیا بہہ رہی ہوں گی؟ نہریں ہیں. تو وہ اندر سے بیٹھ کے نہریں بھی دیکھیں گے, اندر سے بیٹھ کے نہریں بھی دیکھیں گے, اندر سے بیٹھ کے باغات بھی دیکھیں گے اور ساری چیزیں دیکھیں گے. تو وہ دیکھنے کے لیے, وہ سیر و تفریح کے لیے گئے ہیں نا, تو سیر و تفریح کے لیے گئے ہیں, تو وہ اس طریقے سے ان کو وہ اللہ رب العالمین نے یہ سیٹ کیا ہے. تو اس طریقے سے چار چیزیں رہیں گی. اب اگر کسی کو بڑھانا ہے گھر تو بڑھا لے, جنت اس کو مل گئی ہے. اور آپ نے پڑھا ہوگا حدیثوں میں کہ جو اللہ رب العالمین کے لیے گھر بناتا ہے اس کے لیے ایک گھر بناتا ہے اللہ رب العالمین جنت میں, تو یہی بنائے گا. آپ چاہیں تو اپنے گھر کو بڑھا لیں, اس میں تو بڑھا سکتے ہیں آپ, چاہے جتنا جیسا عمل کریں گے ویسا گھر بڑھتے جائے گا. اور جیسا آپ اس میں چاہے درخت لگا لیں, کہا گیا نا سبحان اللہ پڑھیں گے تو ایک درخت لگاتے ہیں, تو آپ جتنا پڑھیں گے اس میں لگاتے رہیں گے. تو اس طریقے سے ایک جنتی کو گھر ملے گا. اور پھر جو ہے مقربین اور اصحاب الیمین, اس میں فرق ہے. سورہ رحمان اگر آپ پڑھیں گے تو اس میں بہت سی تفصیلات ملیں گی. اس میں ٹائم نہیں ہے اس لیے میں اس کے بارے میں زیادہ نہیں بول سکتا ہوں, یا اس کو میں چھوڑ کے دوسری بات کرتا ہوں کہ جنتیوں کو جو کھانا پیش کیا جائے گا, طعام اہل الجنہ و شراب اہل الجنہ. طعام کی اگر ہم بات کریں تو پہلے استقبالیہ میں ان کو کھانا ملے گا, استقبال ریسیپشن میں جیسے داخل ہوں گے وہاں ملے گا. تو جو استقبال ہوگا وہ کس سے ہوگا؟ جس کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں یہاں پہ سی فوڈ نا سمندری چیزیں جو ہوتی ہیں, تو وہ ملے گا ان کو. کیا؟ مچھلی کا کیا کلیجی, اس سے استقبال میں کیا جائے گا. اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک بیل ہوگا. بیل کو اللہ رب العالمین صرف اسی لیے اس کو پیدا کیا ہے, ایک ہی بیل ہوگا کہ اس کو اللہ رب العالمین کس کے لیے ذبح کرے گا, کس کے لیے تیار کرے گا؟ سارے جنتیوں کے لیے وہ جنتی بیل ہوگا. اللہ رب العالمین اس کو جنت کے حساب سے بنائے گا. تو اس جنت میں جب لوگ داخل ہوں گے تو استقبال میں یہ پیش کیا جائے گا, بیل کا گوشت اور اسی طریقے سے مچھلی کی کلیجی. تو یہ استقبال میں کھانا ملے گا. اور عام طور سے جو کھانا رہے گا جنتیوں کا, عام طور سے جو کھانا رہے گا, تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے, بار بار قرآن میں آتا ہے وفاکہۃ مما یتخیرون ولحم طیر مما یشتہون. عام جو کھانا ہے اس میں میوے ہیں, پھل فروٹ ہیں اور چڑیوں کے گوشت ہیں. ولحم طیر مما یشتہون. اب یہاں پہ ایک بات آ سکتی ہے کہ کھانا جو ہے اس سے تو ہمارا کام کیسے چلے گا؟ ہم لوگ تو یہاں دوسری چیز کھاتے ہیں, روٹی اور سبزی اور کیا کیا ہے نا. تو پہلی چیز آپ اپنے ایک ذہن میں رکھ لیں کہ جنت کا پورا سسٹم الگ ہے. یہاں آپ اس کا قیاس نہیں کریں, یہاں پہ قیاس ہی نہیں کریں آپ کو, ہے نا. جنت میں آپ وہاں جا کے کچن ڈھونڈیں گے تو کچن نہیں ملے گا آپ کو, وہاں پہ آگ نہیں ملے گی, ہے نا. جنت میں بہت ساری چیزیں نہیں ہوں گی. وہاں پہ جو ہم کھائیں گے نا, وہاں کا جو کھانا ہے جنتیوں کا, وہ مزے لینے کے لیے, پیٹ بھرنے کے لیے نہیں ہے, پیٹ بھرنے کے لیے نہیں ہے, حاجت کے لیے نہیں ہے نا. وہاں یہاں دنیا میں ہم کو ضرورت ہے, کھائیں گے تو زندہ رہیں گے, وہاں ایسا نہیں ہے. یہاں دنیا میں سسٹم ہے کہ سانس لیں گے, ہم آکسیجن کی ضرورت ہے, وہاں آکسیجن کی ضرورت نہیں ہے. وہاں آکسیجن نہیں, وہاں تسبیح رہے گی, سبحان اللہ سبحان اللہ, اسی پہ آپ جئیں گے, ہے نا. اور اس کی مثال ایسی ہے, دیکھیں آپ مچھلی کس طریقے سے پانی میں رہتی ہے نا. باہر نکالو تو آکسیجن ہے لیکن مر جاتی ہے. تو دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ سسٹم چینج ہو سکتا ہے الگ طریقے سے, تو جنت کا سسٹم الگ ہے. تو وہاں کے جو کھانے اور پینے وہ صرف لذت کے لیے ہیں. جیسے ہم لوگ یہاں آئس کریم کھاتے ہیں, کوئی آدمی آئس کریم کس لیے کھاتا ہے؟ پیٹ بھرنے کے لیے. کیڈبری کس لیے کھاتے ہیں؟ ہے نا, جا کے وہ فالودہ پیتے ہیں, کس لیے؟ یہ سب لذت کے لیے, لذت کے لیے. تو جنت کے کھانے اور پینے کس لیے ہیں؟ پیٹ بھرنے کے لیے نہیں, لذت کے لیے. کس لیے؟ انجوائے کے لیے, صرف لذت کے لیے, ہے نا. اسی طریقے سے پینے کی اگر بات کی جائے تو پینے میں بھی جو ہے بہت سی چیزیں ملیں گی آپ کو, بہت سی نہریں ملیں گے. نہر من عسل, نہر من لبن, یعنی دودھ کی ایک نہر, شہد کی ایک نہر, شراب کی ایک نہر, ہے نا. اور اسی طریقے سے پانی کی نہر, اور پھر کافور زنجبیل کی ایک نہر, اور تسنیم کی ایک نہر, تسنیم, ہے نا. تو یہاں سے جو موڈ ہوگا وہ پئیں گے, جو موڈ ہوگا پینے کے لیے. کبھی یہ موڈ ہو رہا تو یہ پئیں گے, کبھی وہ موڈ ہو رہا تو وہ پئیں گے, ہے نا. قرآن میں ان چیزوں کے بارے میں کہا رب العالمین عین یشرب بها المقربون, تسنیم کے بارے میں. تو تسنیم ایک پینے کی چیز ہے, جنت کے اندر رہے گی. یہ مقربین کے لیے خاص رہے گی, مقربین کے لیے خاص رہے گی, یعنی مقربین کے لیے اس کے سامنے
نہر رہے گی, چشمہ رہے گا, وہ ڈائریکٹ اس میں سے پیے گا. لیکن جو اصحاب الیمین ہیں, دوسرے جو جنتی ہیں, ان لوگوں کو ڈائریکٹ اس میں سے نہیں ملے گا, ڈائریکٹ اس میں سے پینے نہیں ملے گا. خالی ان کو ایک بوند ڈالا جائے گا. یعنی وہ دودھ پینا چاہ رہا ہے, اس میں تھوڑا سا اس کا ذائقہ بدلنا ہے, تو ایک بوند, ایک قطرہ ڈالا جائے گا تسنیم کا یا کافور کا یا زنجبیل کا, خالی ٹیسٹ بدلنے کے لیے. یہ کن لوگوں کو؟ اصحاب الیمین کو. لیکن مقربین کے لیے سیدھے سیدھے چشمہ ہے, سیدھے سیدھے چشمہ ہے, ان کو ملاوٹ والا نہیں ملے گا, وہ سیدھے اس میں سے پئیں گے. اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے ایسا کیوں ہوگا, اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے ایسا اس لیے ہوگا کہ ان لوگوں نے دنیا میں عمل صرف اللہ کے لیے کیا, دنیا میں عمل صرف اللہ کے لیے کیا, اس میں کوئی ملاوٹ نہیں تھی, تو ان کو ڈائریکٹ چشمے سے ملے گا. اور ان کے ہاں تھوڑا بہت عمل ادھر ادھر ملاوٹ تھی, تو اس وجہ سے ان کو تھوڑا سا ان کو ملا کے ملے گا, تھوڑا سا ملا کے ملے گا. 10 منٹ اور ہے. اس کے بعد اگر ہم بات کریں حور عین کی, یا میں مقربین والی جو بات ہے اس کو میں کر لیتا ہوں تاکہ جو ہے اور واضح ہو جائے کہ ایک مقربین ہیں اور ایک ہیں اصحاب الیمین. اور مقربین کا درجہ, اور مقربین کی باتیں, اور مقربین کے گریڈ, ان کی فیسلٹیاں, ان کی ساری چیز الگ ہے, اور اصحاب الیمین کی اور جنتیوں کی الگ ہے. قرآن میں آپ دیکھیں گے تو آپ کو یہ چیزیں ملیں گی. سورہ رحمان کے اندر اللہ رب العالمین نے اس میں تفصیل سے بیان کیا ہے. اس میں کیا کہا اللہ رب العالمین نے کہ متقین جو مقربین ہیں ان کی جنت کے بارے میں, وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان, ہے نا, کہ جو مقربین ہیں ان کے لیے بھی 2 جنت ہوگی. وَمِن دُونِهِمَا جنتان, اور اس سے کمتر 2 جنت ہوگی جو کس کے لیے ہوگی؟ اصحاب الیمین کی. اور یہ دونوں جنتیں جو ہیں وہ مقربین والی سونے کی ہوں گی. یعنی اس کا جو سسٹم ہوتا ہے نا, پورا سیٹ اپ کس کا ہوگا؟ جنت کے اندر گھر جو ہوگا, گھر کے اندر بھی جو چیزیں ہوتی ہیں نا, جیسے ہم لوگ جاتے ہیں تو تیار شدہ گھر کیسے کہتے ہیں کہ جس کے اندر فرنیچر سب ہو, الماری ہو, ساری چیزیں ہو, تو اس طریقے سے ریڈی رہے گی, بنی ہوئی چیزیں رہیں گی. تو سب کے سب کس کے رہیں گی؟ اس کا برتن, اس کا پیالہ, اس کا سب کچھ کیا رہے گا؟ سونے کا, ہے نا. یہ مقربین کے لیے. اور جو لوگ اہل یمین ہیں ان کے لیے جو رہے گا وہ چاندی کا رہے گا, ان کے لیے جو رہے گا وہ چاندی کا رہے گا. ذوات افنان, جو مقربین کی جنت ہے وہ ذوات افنان, جو وہاں پہ درخت ہیں وہ اس کی ٹہنیاں بہت زیادہ ہوں گی, اس میں بہت زیادہ پھل ہوں گے, اس میں بہت زیادہ پھل ہوں گے. جو اصحاب الیمین کے بارے میں ہے, جو جنت ہے, اس کے بارے میں آپ کو ملے گا قرآن کے اندر مدہامتان, تقریباً مدہامتان, اس طریقے سے آیت ملے گی آپ کو کہ یہاں پر پتے اس طریقے سے ہوں گے, یعنی کلر اس کا ہرا, اور ہرے میں تھوڑا سا کالا, یعنی بہت ڈارک ہرا جو تھوڑا سا کالا ہو, کالا نظر آئے دیکھنے میں, تو اس طریقے سے ہوگا, ہے نا. اور یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ سب سے اچھا درخت کہلاتا ہے. یعنی یہ جو درخت ہوگا اس قسم کا, اس کے اندر کوئی بیماری نہیں ہوگی. اگر کوئی بیماری, کوئی خرابی نہیں ہے تو درخت کے پتے اس طریقے سے ہوتے ہیں, تو وہ اصحاب الیمین کے لیے اس طریقے سے ہوں گے. فیہما من کل فاکہۃ زوجان, مقربین کی جنت کی ہم بات کریں تو اس میں جو ان کو فروٹ ملیں گے, ہر قسم کے فروٹ ملیں گے, اور ہر قسم کے فروٹ کی 2 شکلیں ملیں گی, ہے نا. جیسے کیلا ہے تو ایک کیلا ہم لوگ دیکھتے ہیں, ہے نا, اور ایک ڈرائی کیلا دیکھے ہیں نہیں دیکھیں ہیں, تو جنت میں اس طریقے سے ہو سکتے ہیں. اس کے اپوزٹ ایک اس طریقے سے کیلا جو ہم دیکھتے ہیں, ذائقے کی بات نہیں کر رہا ہوں میں, دیکھتے ہیں, ہے نا. اور ایک ڈرائی کیلا, ایک سیب دیکھتے ہیں, ایپل, اور ایک ڈرائی ایپل دیکھتے ہیں نہیں دیکھتے ہیں. تو فاکہۃ زوجان, یعنی جو بھی پھل ملے گا اس کے اپوزٹ بھی اس کو ملے گا, اپوزٹ بھی ملے گا, ہے نا. اور بعض لوگوں نے تفسیر کی ہے کہ لے آ کے اس کو دیں گے کہ یہ سیب کھاؤ, پھر وہ کھا لے گا, پھر اس کے بعد اس کے پاس لے کے آئیں گے جنتی کے پاس, تو جنتی یہ سمجھے گا کہ وہی سیب پھر سے واپس لے کے آئے, دیکھ کے یہ سمجھے گا کہ پھر سے یہی واپس مجھے سیب دے رہے ہیں. تو پھر اس کو جب ٹیسٹ اس سے کہا جائے کہ نہیں یہ دوسری چیز ہے, کلر میں ایسی دکھ رہا ہے لیکن اس کا ذائقہ اور ٹیسٹ کیا ہے, الگ ہے. تو مقربین کے میں جو بھی پھل ہیں اپوزٹ اس کو ملیں گے, اور ہر قسم کے پھل. لیکن دوسرے جو لوگ ہیں اس میں فیہما فاکہۃ ونخل ورمان, فیہما فاکہۃ ونخل ورمان, اصحاب یمین جو ہیں ان کے لیے جو ہے نخل ورمان, کھجور اور انار کے پھل ہوں گے ان کے لیے. اور میں آپ کو یہ بتا دوں
کہ وہ جنت کا جب مسئلہ آئے گا نا تو جنت میں کوئی ایک دوسرے کی نعمتوں کو نہیں دیکھے گا. جو جس نعمت میں رہے گا نا وہ یہ سوچے گا کہ سب سے اچھی نعمت میں ہی ہوں. قناعت اس کو دے دی جائے گی. کیا مل جائے گی وہاں پہ؟ قناعت. تو وہ اس کو یہ لگے گا کہ سب سے اچھی نعمت میرے ہی پاس ہے. اس لیے جو آ رہا ہے تفصیل، اور وہ چیزیں بھی جو ملیں گی جنت میں وہ چیزیں بھی سب اعلیٰ ہوں گی، لیکن ان کو جو لوگ اچھا کام کیے، بڑا کام کیے، ان کا اور جو ہے اسٹینڈرڈ اور اونچا ہوگا، ان کی چیزیں اور اونچی ہوں گی، ہے نا. تو اس میں یہ کوئی نہ سمجھے کہ ہاں جنت میں ہمارے ساتھ تو کس طریقے سے ہوگا، ان کے ساتھ کس طریقے سے ہوگا، ایسا نہیں ہے. جو چیز اس کو ملے گی اس میں خوش رہے گا، وہ اس میں خوش رہے گا. آگے جو جنت کے اندر جو گھر ہوں گے اس کے بارے میں، متکئین فیہن قاصرات الطرف لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان. کہ پہلے تو یہ ہے کہ جس پہ وہ ٹیک لگائیں گے جس تکیے کے اوپر، اس کے اندر کا جو حصہ ہوگا، اس کے اندر کا جو کپڑا ہوگا وہ ریشم کا ہوگا. ریشم دیکھنے میں خوبصورت لگے، نرم لگے، کبھی نرم ریشم کبھی موٹا ریشم. خوبصورتی کے حساب سے کہا گیا ہے کہ متقیوں کے بارے میں مقربین کے بارے میں بتایا کہ اندر ایسا ہوگا. ظاہر سی بات ہے، اگر بطائنها من استبرق، اگر اندر ایسا ہے تو اوپر کتنا خوبصورت ہوگا اس کا اندازہ لگائیں. اس کا اوپر کتنا خوبصورت ہو سکتا ہے وہ تکیہ، اس کا اندازہ لگائیں. اس پہ وہ لوگ ٹیک لگائے رہیں گے. متکئین فیہا علی الارائک فیہن قاصرات الطرف لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان. اور ان کو جو حور عین ملے گی، اب میں بتا دوں حور عین کے بارے میں کہ دیکھیں ہر جنتی کو 2 حور عین ہیں. یہ جو 70 والی بات ہے وہ صرف شہیدوں کے لیے، مارکے میں جو شہید ہوتے ہیں ان کے لیے. ہر آدمی یہ نہ سمجھے کہ اس کے لیے 70 ہو رہے ہیں. ہر انسان کے لیے 2 حور عین ہیں، ہے نا. اور اس کے ساتھ اس کی فیملی، اگر وہ جنتی ہے، اس کی فیملی ہے اگر وہ جنتی ہے تو وہ 1 ہو جائے گی 3. اور پھر اگر آدمی نے اور اگر اپنے ساتھ یہاں دنیا میں اور اگر خواتین رکھا ہے تو پھر وہ اس کے ساتھ رہیں گی. تو جو آدمی چاہے بڑھا لے اور جو آدمی چاہے گھٹا لے. جنت میں زیادہ سے زیادہ ایک مرد کے پاس 6 رہیں گی. 2 وہاں کی، اگر دنیا والی 4 رہی تو 6 ہو سکتی ہیں عام انسان کے لیے. یہ حور عین ہے. تو مقربین کے پاس جو حور عین رہیں گی ان کے بارے میں ہے، ان کی مثال لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان فیہن قاصرات الطرف، کہ ان کی نگاہیں نیچی رہیں گی. ان کی نگاہیں ہمیشہ نیچی رہیں گی اور وہ ایسی ہوں گی جس کو کسی نے چھوا ہی نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے کہیں کہا کأنہن بیض مکنون، اور کہیں کہا لؤلؤ مکنون، یعنی موتی کیسے رہتا ہے محفوظ. قیمتی چیزیں سمندر کے اندر کیسے رہتے ہیں محفوظ، تو ایسی ہی محفوظ قیمتی خوبصورت چیز، خوبصورتی ہے نا، ان کو کسی نے دیکھا نہیں ہوگا، کسی نے ٹچ نہیں کیا ہوگا. فیہن قاصرات الطرف، اور ان کی نگاہیں نیچی ہوں گی. اور جو مقربین ہیں ان کے ساتھ بھی حور عین رہیں گے، لیکن ان کی صفت ایسی نہیں ہوگی. ان کی صفت کے بارے میں کیا کہا؟ فیہن خیرات حسان، کہ ان کے ساتھ خوبصورت خواتین رہیں گی، خوبصورت قسم کی حور عین رہیں گی. حور مقصورات فی الخیام، ان کے ساتھ جو حور عین رہیں گی اصحاب الیمین کے ساتھ، وہ اپنے خیموں میں رہیں گے، خیموں کے باہر نہیں جائیں گے. حور مقصورات فی الخیام، جو خیمہ میں نے بتایا تھا نا کہ ہر آدمی کو خیمہ ملے گا کانچ والا، تو اس میں وہ لوگ رہیں گے، اس کے باہر نہیں جائیں گے. اب اس میں یہ بتاتے ہیں اہل علم کہ یہ جو ہے قاصرات الطرف اور یہ جو بتایا گیا ہے، فرق یہ ہے کہ آدمی کبھی چاہتا ہے نا کہ فیملی کے ساتھ باہر گھوم کے آ جاؤں، تو مقربین فیملی کے ساتھ باہر جائے گا، حور عین کو لے کے باہر جائے گا. اور یہ باہر جائے گا تو یہ حور عین جو ہے ان کی نظر اپنے شوہروں کے علاوہ کہیں نہیں پڑے گی، اور ان کو گھما کے ساتھ میں لے کے آئیں گے اور لے کے جائیں گے. لیکن اصحاب الیمین کے جو ہیں وہ فی الخیام باہر نہیں نکلیں گے، خیمے کے باہر نہیں نکلیں گے. تو یہ مقربین کے لیے ہے اور یہ اصحاب الیمین کے لیے. حور عین کی جو صفت بیان کی گئی ہے، اور میں یہاں خواتین سے کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں خوبصورتی کیا ہے جو اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے. دنیا کی خوبصورتی کوئی خوبصورتی نہیں ہے، دنیا کی خوبصورتی کوئی خوبصورتی نہیں ہے. اور حور عین کی خوبصورتی میں اس چیز کا ذکر حدیث کے اندر موجود ہے کہ وہ دوپٹہ لگاتی ہیں. دوپٹہ ہوتا ہے ان کے سروں کے اوپر، دوپٹہ ہوتا ہے نا. تو خوبصورتی حیا کے اندر ہے، پردے کے اندر ہے. جیسے کہا جا رہا ہے بیض مکنون، لؤلؤ مکنون، ہے نا، چھپی ہوئی. جتنا یہ چھپیں گی، جتنا یہ پردے میں رہیں گی، اتنی ہی یہ خوبصورت ہے. جتنا ان کے اندر حیا ہے اتنی یہ خوبصورت. اور جتنا ان کے اندر اگر ان کے اندر سے حیا نکلتے چلے گیا، ان کے اندر سے خوبصورتی ختم ہو جائے گی اور یہ ایک دن مرد سے بدتر ہو جائیں گے. حور عین کے بارے میں آتا ہے کہ حور عین کی جو صفت ہے وہ یہ ہے کہ ان کے سفید ہوں گی،
آنکھ سفید ہوگی، جسم سفید ہوگا اور وائٹ ہوگا، اور جو آنکھ کے اندر کا جو دائرہ ہوتا کالا والا ایک دم پیور کالا، خالص کالا ہوگا، اور یہ آنکھ چوڑی ہوگی، یہ جو ہے چوڑی ہوگی. لیکن سفیدی کس طریقے سے ہے؟ جیسے ابھی یہ لائٹ لگی ہے سفید، تو یہ ہر آدمی کو اچھی نہیں لگے گی. اگر سفید ایسی کوئی دیکھے تو اچھا لگے گا، برس کی بیماری کسی کو اچھی لگتی ہے. تو سفیدی اس طریقے سے نہیں ہے. کس طریقے سے؟ بیض مکنون، کہ اس سفیدی کے اندر کیا ہے؟ تھوڑا سا پیلا پن ہے. سفیدی کے اندر کیا ہے؟ پیلا پن ہے. تو سفیدی کے اندر پیلا پن ہے، اسی میں جو ہے خوبصورتی، یہی کلر زیادہ خوبصورت لگتا ہے. سفیدی کے اندر اگر لال پن ہو تو اچھا نہیں لگے گا. حورین کے بارے میں کانہن بیض مکنون، کہ ان کی جو سفیدی اس کے اندر تھوڑا سا پیلا پن، یعنی دیکھنے میں اور خوبصورت، دیکھنے میں اور خوبصورت. تو یہ حورین کی صفت ہے. ان کے جسم ایسا ہوگا سفیدی، اس میں پیلا پن، اور اس کے بعد سر کے اوپر دوپٹہ ہوگا، سر کے اوپر دوپٹہ ہوگا. تو اس طریقے سے حورین جنت کی ہوں گی، جس کو اللہ رب العالمین نے نعمتوں جنتیوں کے لیے ایک نعمت بنایا ہے. میرے خیال سے ٹائم ہو رہا ہوگا. ہاں، تو آخر میں جو آپ پڑھتے ہیں قرآن کے اندر، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بہت ساری نعمتیں ہیں، بہت ساری نعمتیں ہیں اللہ رب العالمین کی. اللہ رب العالمین کہتا ہے کس کس نعمتوں کو جھٹلاؤ گے آپ؟ کس کس نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اتنی تو میں نے تمہیں نعمت دیا ہوا، کس کس نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ تو اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر بہت سارے انعامات کیے ہیں، ہے نا. سب سے بڑا انعام تو یہ ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا ہے. اس نعمت کا خیال کریں، اور اس کے بعد پھر اگر ہم اسی پہ انتقال ہوا تو پھر اللہ رب العالمین جنت میں بہت ساری نعمتوں سے نوازے گا، ہے نا. اور کوشش کریں ہم یہ جو معلومات لے رہے ہیں، اس لیے معلومات نہیں لے رہے ہیں، معلومات اس لیے نہیں لے رہے ہیں کہ خالی نالج کے لیے نہیں لے رہے ہیں. معلومات اس لیے لے رہے ہیں تاکہ عمل کریں. اور روزانہ ہم قرآن پڑھتے ہیں، اور اس میں یہی بات آتی ہے کہ اگر ہم نالج لے لیے عمل نہیں کیے تو ہم مغضوب علیہ ہو جائیں گے. نالج لے لیے اور عمل نہیں کیے تو مغضوب علیہ ہو جائیں گے، کہ علم ہے لیکن عمل نہیں کر رہے ہیں تو یہودیوں کی جیسے ہو جائیں گے. اور اگر بغیر نالج کے عمل کر رہے ہیں تو پھر نصرانیوں کے جیسے گمراہ ہو جائیں گے. تو یہاں پر ہم آئے ہیں اس لیے تاکہ علم حاصل کریں، جنت کے بارے میں جانیں، اور اس کے بعد اس پر عمل کریں. جو بھی شریعت کے اندر آئی ہے احکام، اس پر عمل کریں، تاکہ یہ اللہ رب العالمین نے جو جنت بنائی ہے ہمارے لیے، اعدت للمتقین، اللہ نے کہا متقیوں کے لیے جو بنائی ہے، اللہ رب العالمین ہر روز اس کو سجاتا ہے، ہر روز اس کو سجاتا ہے، اپنے ہاتھوں سے سجاتا ہے. تو یہ جو اللہ رب العالمین کر رہا ہے، یہ آپ کو ملے گی کب؟ عمل کے ذریعے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں جنت کے اندر بغیر حساب کتاب کی جنت کے اندر ہم کو داخل کرائے. اور جتنے بھی لوگ اس کو سن رہے ہیں، جو بھی لوگ اس میں شامل ہیں، رب العالمین سب کو دنیا اور آخرت میں کامیاب کرے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.